بس اسی مناسبت سے ایک دو شعر پڑھتا ہوں. آصف بھائی کا حکم ہے، باقی آپ کی محبتیں ہیں. میری زبان کو طاقت حسین دیتے ہیں. مطلب کل ملا کے یوں سمجھے، چیک کیجئے کہ میں صحیح پڑھ رہا ہوں کہ نہیں. کہ میری زبان کو طاقت حسین دیتے ہیں. یار حسین کے نام پر تو بولتے ہیں. وہ سرکار امام حسین کی بہن تھی، نام تھا مخدومہ زینب. جب یزید کے دربار میں تشریف لے گئیں تو یزید سے مخاطب ہو کے کہتی ہے کہ یزید تو میرے بھائی حسین کے لیے اس زمین کو تنگ کرنا چاہتا ہے، تو حسین کے نام و نشان کو مٹانا چاہتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد اذان کی آواز آئی تو سرکار زینب نے ارشاد فرمایا، یزید یہ بتا اذان کی اس آواز میں تیرے نانا کا نام لیا جا رہا ہے کہ میرے نانا کا نام؟ آپ کا دل کہے تو امام حسین کی محبت میں بولے. یار آپ نہیں بولیں گے تو کیا ہوا؟ حیدرآباد کا سردار سلیم بولے کہ بچپن سے کھا رہا ہوں میں صدقہ حسین کا، عاشق ہوں کچی عمر میں پکا حسین کا، مجھ کو دکھانے لایا تھا پگڑی یزید کی، میں نے اسے دکھا دیا جوتا حسین کا. مجھ کو دکھانے لایا تھا پگڑی یزید کی. اگر آپ نہیں بولیں گے امام حسین کی محبت میں، علامہ سلمان فریدی مسقط عمان سے بولیں گے، زمین فلک مہو اختر حسین والے گے، یہ کائنات کے منظر حسین والے گے، ہوا سے کہہ دو کہ آ جائے آندھیاں لے کر میرے چراغ کے تیور حسین والے گے. تو ذرا ہاتھوں کو اٹھائیں اور مل کے بولیں لبیک یا حسین. بھیا دعائیں چاہتا ہوں. میری زبان کو طاقت حسین دے دے. کہ میری زبان کو طاقت حسین دیتے ہیں. اگر اس شعر پر آپ خاموش ہو گئے تو مجھے بہت تکلیف ہوگی. میری زبان کو طاقت حسین دیتے ہیں، ستم سے لڑنے کی ہمت حسین دیتے ہیں. کوئی قریب بھی کرتا ہے جب کبھی مجلس تو پھر نیاز میں برکت حسین دیتے ہیں. کہ کوئی قریب بھی کرتا ہے جب کبھی مجلس. اور بول دو امام حسین کی محبت میں لبیک یا حسین. ارے یار آپ تو ڈنکے کی چوٹ پر ہو کہ ایمان کے بجھتے ہوئے شعلوں کو ہوا دو. تم کیا ہو ذرا وقت کے سورج کو بتا دو، جس پیڑ سے ناموس رسالت کو ہو خطرہ اس پیڑ کی ہر شاخ کو دنیا سے مٹا دو. آخری شعر ہے. میری زبان کو طاقت حسین دیتے ہیں. ارے بول دے یار. لوگ گونڈا کی زمین کو بہتر نہیں سمجھتے ہیں. آصف بھائی کی موجودگی میں کہہ دوں ہمارا گونڈا اللہ کا شکر ہے شعر و ادب کے حوالے سے بڑا متعارف ہے. یہ وہی گونڈا کی زمین ہے کہ جہاں علی سردار جعفری جیسے لوگ پیدا ہوئے. یہ وہی گونڈا کی زمین ہے جہاں بیکل اسائی جیسے لوگوں نے جنم لیا. یہ وہی گونڈا کی زمین ہے جہاں مراد آباد کا ادب ذکر مراد آبادی آج بھی گونڈا میں لیٹے ہوئے. یہ وہی گونڈا کی زمین ہے جہاں کہ بیکل نے کہا تھا جو مدینہ ہم بھی جاتے تو کچھ اور بات ہوتی، وہاں جا کے پھر نہ آتے تو کچھ اور بات ہوتی. بڑے کم نظر تھے آقا مجھے زہر دینے والے، تیرے نام پر پلاتے تو کچھ اور بات ہوتی. آخری شعر. میری زبان کو طاقت حسین دیتے ہیں. اگر سب کی آواز مل جائے گی تو انشاءاللہ نیا پار ہو جائے گی. کہ میری زبان کو طاقت حسین دیتے ہیں، ستم سے لڑنے کی ہمت حسین دیتے ہیں. کوئی قریب بھی کرتا ہے جب کبھی مجلس تو پھر نیاز میں برکت حسین دیتے ہیں. یہ اور بات کی بیٹھے ہیں خاک پر لیکن بڑے بڑوں کو حکومت حسین دیتے ہیں. یہ اور بات کی بیٹھے ہیں خاک پر لیکن بڑے بڑوں کو حکومت حسین دیتے ہیں. آئیے نعروں سے استقبال کرنے عاشق سرکار غوث الاعظم نقیب اعظم ہندوستان مصلح قوم و ملت حضور شاہ علامہ آصف رضا سیفی صاحب اللہ پرتاپ گڑھ کی آمد ہے. نعرہ تکبیر. ذرا ہاتھوں کو اٹھائیں. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. جشن عید میلاد النبی. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. میرے دوستوں کی جماعت ہے. یہ نہیں بتایا کہ آفاق بھائی نے کہ اس شہر کو جو شہرت ہے ماضی قریب اور بعید میں مل رہی ہے ان میں سے ان کی ذات کا بھی بڑا دخل ہے. اس زمین نے جاوید صدیقی جیسے، عنبر مشاہدی جیسے اور ضیاء ازدانی جیسے لوگوں کو جنا ہے. اور اگر صوفی صاحب فرماتے ہیں علماء کرام کی دعائیں ملتی رہیں تو پھر شہرتوں کی عمر بڑھتی رہتی. سارا صحرا انہی بزرگوں کے سر ہے جو منبر نور پر تشریف فرما ہے. محترم نظام صاحب کے بیٹے کی عبدالسلام بہت بہت مبارک ہو. لوگوں کے پاس پیسے آتے ہیں تو لوگ شملہ جاتے ہیں، دولتیں آتی ہیں تو لوگ ایفل ٹاور دیکھنا جاتے ہیں.
بہت زیادہ پیسے آ گئے تو 50 لاکھ روپے 30 سیکنڈ کے لیے دبئی کے برج خلیفہ کے مالک سے بات کر کے اپنے شادی کے پرچار و پرسار کے لیے برج خلیفہ کی دیواروں پہ اپنا نام 30 سیکنڈ کے لیے لکھواتے ہیں۔ ان میں ایسے بھی لوگ ہیں جن کو اللہ دولتوں سے نوازتا ہے تو پھر وہ کشمیر کے ڈل جھیل کے کنارے پر بیٹھ کے غالب کی غزلیں نہیں پڑھتے، وہ اپنے ہی دروازے پر حضور کی میلاد سجا کر کے آمینہ کے لال کے فیضان کو آواز دیتے ہیں۔ وہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کے دروازے پر شادی کے موقع پر جہالت کی رسموں کے دوپٹے نہیں لہراتے۔ وہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کے دروازوں پر شادی کے موقع پر اللہ کے رسول کی نعت کا بگل بجتا ہے۔ سوچو کتنے مصروف ترین لوگ ہیں، میں ان کے قدموں کے نیچے بیٹھا ہوا ہوں اور آپ سب آئے ہوئے ہیں۔ تھوڑی سی گزارش ہے کہ بات اب بیٹھے جیسے بیٹھے ہیں، اللہ اس میں وسعتیں عطا فرمائے۔ بچوں سے گزارش ہے کہ تھوڑی دیر بیٹھے۔ چینلز کے ذریعے سے بہت سارے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوں گے، خوش ہو رہے ہوں گے، کاش ایسی شادی کی محفل میں مجھے بھی حاضری کا شرف ملتا۔ بزرگوں کی، اسلاف کی، بریلی شریف، مارہرہ شریف اور پیلی بھیت شریف کے بزرگوں کا فیض لے کر کے ہمارے اسلاف کی عظمتوں کا نمونہ بن کے شیخ طریقت حضور شاہ صوفی عبدالوحید شاہ صاحب قبلہ کا آنا بھی آپ سب کے لیے مبارک ہو۔ غفران بھائی نے تقریباً کئی مہینے پہلے مجھے اس جشن کی دعوت کے حوالے سے بات کی تھی، میں سر کے بل آیا۔ آپ سب کا بیٹھنا اللہ قبول فرما لے، آمین کہیں۔ اس میں جو ایکو ہے بھائی اس کو بالکل بند کر رکھیں آپ ذرا سا، مجھے آواز پھیلی ہوئی لگ رہی ہے۔ ایکو اس کا بالکل بند رکھیں اور آواز تھوڑی سی بڑھا دیجیے گا۔ ایکو اس کا پہلے بند کر دیں، ایکو جو ہے نا اس کا بالکل، ہاں بہت اچھا، بالکل بند کر دیں اور تھوڑی سی آواز بڑھا دیں۔ ایکو بالکل نہیں رکھیں، ٹھیک ہے؟ اسی کیمپس میں آواز رکھیے گا، زیادہ ہنگامہ نہیں۔ کوئی سونا چاہتا ہے، کوئی آرام کرنا چاہتا ہے۔ میرے ہنگاموں کی وجہ سے بزرگوں کے ہاتھوں سے گلاس میں رکھی ہوئی دوائیاں بھی باہر گر جاتی ہیں، ماؤں کی گود سے بچے زمین پہ ٹپک جاتے ہیں، چیختے ہوئے بچے اپنے ماں کی سینے سے لپٹ کر کے چارپائی کے نیچے آ جاتے ہیں ہمارے ہنگاموں کی وجہ سے۔ آئیے تھوڑی سی شستہ باتیں کریں، خاموشی سے باتیں کریں۔ ابھی ایسے حالات نہیں ہیں کہ آپ چیخ پکار کر کے پوری دنیا کو جمع کریں، ابھی آپ خاموش رہیں، صبر کرنے کا وقت ہے۔ اتنا بتا دیں کہ دنیا والوں کو کہ تیرے دن اچھے ہیں تو مجھ سے کنارہ کر لے، تیرے دن اچھے ہیں تو مجھ سے کنارہ کر لے، ہم برے لوگ برے وقت پہ کام آتے ہیں۔ آئے بیٹھے ہیں، تھوڑی دیر حضور کی باتیں سماعت کریں انشاءاللہ۔ اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ دعا کریں کہ شادیاں ہوں تو پھر شادیوں کی مجلسیں آباد ہوں، حضور کا ذکر موجود ہو، حضور کے تذکرے کی بہاریں نشر ہوں، ورنہ بہت زیادہ بے ہنگم باتیں شادی کے موقع پر ہوتی ہیں۔ بھائی جان بہت اچھا مائک ہے، اللہ برکتیں دے، اور میری گزارش ہے کہ اللہ آپ کو اہدنا الصراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بڑی بات ہے۔ سنیں، یہ جو شادیاں ہوتی ہیں، یہ آپ نے جو یہ رسم نکال رکھی ہے کہ بارات جائے گی، قاضی صاحب جائیں گے، شواہد جائیں گے، وکلا جائیں گے، اور اس کے پروف کے طور پر کاغذات، اور پھر بارات، یہ ڈیکوریشن، یہ کھان پان، یہ کیفے ہاؤس، یہ گلوری پان کی بہاریں وغیرہ وغیرہ، بدائی دلہن کو لے کے آنا، اس کا تعلق اسلام سے ہے کہ یہ تہذیب سے ہے؟ تہذیب کلچر کو بولتے ہیں۔ آپ کے ہاں عید کے دن سوئیاں بنتی ہیں، اس کا تعلق تہذیب کلچر سے ہے، اسلام سے نہیں، سمجھے بھائی؟ یہ کلچر سے ہے۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو آپ شادیاں کرتے ہیں، کیا اس سے پہلے ہمارے بزرگوں نے شادیاں کی؟ اور انہوں نے کی تو کس کو فالو کیا؟ اب آپ کے سامنے جب اللہ کے رسول کی ذات سب سے بڑا آئیڈیل ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ حضور نے اپنی شادی کیسے کی۔ اس حوالے سے تھوڑی سی بات کرنی ہے، کوئی نعرہ نہیں، کوئی ہنگامہ نہیں، بس بیٹھے رہیں بھائی جان، ٹھیک ہے؟ بیٹھو بیٹھو۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ یہ وہ شادی کے کارڈ پر لکھی جانے والی حدیث شریف ہے کہ جو حضور کی زبان مبارکہ سے وارد ہوئی ہے۔ میں اس کی میننگ بیان کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا نکاح یہ میری سنت ہے، ان نکاح من سنتی۔ اونچی بولے کیا؟ نکاح، آواز کمزور نہ ہونے پائے۔ نکاح، یہ جو بھائی پیچھے کرسیاں یہ چینل کے جو اسٹینڈ لگے ہوئے ہیں اس کے سامنے بیٹھ جائیں۔ بھائی جان اٹھے، آ جائیں، اٹھے وہاں سے اٹھیں۔ اللہ سلامت رکھے آپ سب کو، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ علماء کرام کو قریب سے دیکھیں، بعد میں پتہ نہیں یہ شرف آپ کو ملے نہ ملے، ٹھیک ہے؟ اب بس تھوڑی سی توجہ رکھیں، موبائل وغیرہ کوئی کام نہ کریں، بعد میں ملاقات کر لیں گے۔
ہم اور آپ. حضور نے فرمایا نکاح یہ میری سنت ہے. اونچی بولو کیا نکاح؟ ان نکاح من سنتی. سنت کسے کہتے ہیں؟ پھر بات پھنس گئی. یہ مسئلہ ہے بھائی. تو پتہ چلا سنت طریقے کو بولتے ہیں. نکاح یہ میرا طریقہ ہے. سبحان اللہ. بولے بولے بولے. نکاح یہ میرا طریقہ ہے، میری نشانی ہے، میری علامت ہے، میری پہچان ہے، میری لا ہے، میرا قانون ہے، میرا آئین ہے، میرا کریکٹر ہے، میرا کردار ہے. حضور نے کہہ دیا ان نکاح من سنتی. اب ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. یہ جو کچھ ہو رہا ہے کل شادی کے موقع پر ہوگا نا، یہ حضور کا طریقہ ہے. خوشیاں منانا حضور کا طریقہ ہے. علماء کا احترام کرنا، کاغذات ان کے ہاتھوں میں، وہ شاہد، وہ گواہ، وہ قاضی، وہ سب دیکھیں باہر ہیں، اور پھر وہ انواع و اقسام کے دسترخوان. سبحان اللہ. یہ سب حضور کی یادیں دلائے گا انشاءاللہ. کیا فرمایا حضور نے؟ فمن رغب عن سنتی. اس کے بعد اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ جو اس سسٹم کے خلاف چلے گا، جو اس سنت سے بے رغبتی دکھائے گا. ہمیں چھوڑو یار، یہ کوئی سنت ہے؟ ایسا کہنے والا. آپ سمجھے میں بہت آسان بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں. جس کو اس سنت سے انحراف ہوگا، جس کو اس سنت سے دلچسپی نہیں ہوگی، جو میرے سسٹم کے مطابق شادی نہیں کرے گا، فرماتے میرے آقا فلیس منی. اس سے کہہ دو وہ مجھ میں سے نہیں ہے. ثقیل جملہ ہے آپ کے لیے. مطلب آسان کر دوں، مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اس کا ضامن، اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. ٹوپیاں علماء کے قدم کے نیچے رکھیں اور سمجھیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. حضور نے، اب سوال ہوتا ہے کس کے لیے فرمایا؟ یورپ میں لڑکیاں لڑکیوں سے رشتے کر رہی ہیں، لڑکے لڑکوں سے رشتے کر رہے ہیں. حضور نے ان کے لیے الٹیمیٹم دے دیا، ان سے کہہ دو فلیس منی. ان سے کہہ دو. ہمارے ہاں لوگ عقیدے کو فالو نہیں کرتے. ہم اپنے بزرگوں کو، اسلاف کو ماننے والے ہیں، وہابیوں سے رشتے کر دیں گے. حضور نے ان کے لیے کہہ دیا فلیس منی. سلفیوں سے رشتے کر دیں گے، خارجیوں سے رشتے کر دیں گے، ناصبیوں سے رشتے کر دیں گے، اہل تشیع کے ہاں اپنی بیٹیوں کی شادیاں کر دیں گے. صرف اونچی اونچی بلڈنگ دیکھ کر کے ان کا بتا دو کہ وہ اس لفظ کے زد میں آ رہے ہیں فلیس منی. حضور نے الٹیمیٹم دے دیا یہ مجھ میں سے نہیں ہے، میں ان کا ضامن، ان کا ذمہ دار نہیں. یہ شادی کے کارڈ پہ لکھا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اونچی بولے بھائی. ہماری سمجھ میں آئے، آپ کی نہیں، ہماری سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے، لکھا یہی ہوتا ہے. اب ایک الٹیمیٹم سن لیں. صوفی سلطان یہ فرماتے ہیں ہر شادی کے کارڈ پر حضور کی حدیث شریف لکھی ہوتی ہے، اور اللہ، محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین کے اسما نام لکھے ہوتے ہیں. فرماتے ہیں جن شادی کے کارڈ کو گندگی کے ڈھیر پر، جسے آپ کہتے ہیں غلاظت، گھور، وہ نالی کہتے ہیں نا، نالا کہتے ہیں، یہاں جس شادی کے کارڈ کو پڑا ہوا دیکھو گے، اگر یہ جان بوجھ کر کے حرکت کی گئی ہے، فرماتے ہیں تو سمجھ لو کہ رشتوں میں دراڑیں پیدا ہو جائیں گی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ رشتوں میں دراڑیں پیدا ہو جائیں گے. آپ اس میں لکھے ہوئے اللہ کے نام کا احترام کریں انشاءاللہ. بولے آپ سمجھیں گے. کچھ سیکھیں، کچھ سکھائیں، کچھ لے کے جائیں، کچھ لے کے آئیں. صوفی صاحب نے جملہ کہا ہے، خدا کی قسم سونے کے قلم سے لکھنے کے مترادف ہے. لوگوں نے کہا نہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی، جیسا اب میں جیسا کہوں ویسا کر دیں. بہت اچھا مائک ہے. ایکو اس کا بند کر کے آواز اسی کیمپس میں رکھیں گے. ٹھیک ہے بیٹا، کاہے پریشان ہو تم؟ اللہ تمہیں ایمان کی توفیق عطا فرمائے. آمین کہہ دیں، آمین کہہ دیں بھائی. ٹھیک ہے. اور بیٹھے ہوئے وہ بھی اپنے سسٹم سے ہے کہ نہیں. سنیں توجہ کے ساتھ. اس میں جو نام ہے نا اللہ، اس کے رسول کے، ان کا احترام بہت ضروری ہے. ہمارا گھر کنڈا پرتاپ گڑھ میں، پرتاپ گڑھ سے 60 کلومیٹر کے فاصلے پر. 40 سال پہلے ہمارے ہاں الہ آباد میں نینی میں ایک پھول محمد بیڑی لانچ ہوئی تھی. شاید یہ بزرگ جانتے ہوں گے. پھول محمد بیڑی بڑی مشہور ہوئی تھی. اس کو ایک صاحب نے وہ کیا کیا کہ وہ بیڑی کے ریپر کو بیڑی نکال کے پی لیا، ریپر زمین پر پھینک دیا. ایک بڑے غریب آدمی چائے بیچتے تھے، اختر بھائی، ہمارے بڑے خاص، ان کے والد صاحب سے میرے والد صاحب کے تعلقات. وہ معلوم ہے کیا بولے؟ بولے یہ کیا ہے؟ بولے بیڑی بڑی اچھی لانچ ہوئی. بولے کیا نام ہے؟ بولے پھول محمد. بولے جو ابھی کاغذ آپ نے پھینکا اس پہ محمد لکھا ہوا ہے؟ بولے ہاں. رونے لگے. اسے اٹھا کے چوم لیا. آپ سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس لفظ محمد کو اٹھا کے چوم لیا اور FIR کر دیا. غریب آدمی تھے، چائے بیچ کے بچوں کا پیٹ پالتے تھے.
FIR کر دیا. بات نہیں بنی تو روز کیا کرتے تھے, تعجب کی بات ہے, روز کیا کرتے تھے, ایک پلاسٹک لے کر کے وہ ٹہلتے رہتے تھے پورے کنڈا ٹاؤن ایریا میں. پرتاپ گڑھ ضلع کی سب سے بڑی تحصیل مانی جاتی ہے, اور ٹہلتے رہتے تھے, اور جہاں جہاں محمد نام کا پھول, محمد نام کا ریپر بیڑی کا پڑا ہوتا, اسے اٹھا کے چوم لیتے اور اس پلاسٹک کی تھیلی میں رکھ لیتے تھے. اور پھر جب وہ تھیلی بھر جاتی تو نا استعمال میں آنے والے کنویں کے قریب جاتے. آفاق بھائی یہ ہے اب ٹرننگ پوائنٹ. جیب سے دھاگے, ریل آتی ریل, اس کو نکالتے اور دھاگا اس پولیتھین میں باندھتے اور آہستہ آہستہ اسے پانی تک نیچے پہنچاتے. اور جب پانی تک وہ پلاسٹک کا تھیلا پہنچ جاتا تو اوپر سے دھاگے کو توڑ دیتے, دھاگا نیچے جاتا اور اس پولیتھین پر لوڈ پڑتا تو آہستہ آہستہ پانی کی تہ تک وہ پولیتھین پہنچ جاتی. کسی نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ کہا محمد نام کی تعظیم کے لیے میں پلاسٹک سے دن بھر جو ہے کنڈا ٹاؤن ایریا میں اس ریپر کو چنتا رہتا ہوں. کہا چن کر کے, کہا اس میں کنویں میں ڈال دیتا ہوں. کہا یہ دھاگے سے کیوں ڈالتے ہیں؟ ایسے ہی پلاسٹک اٹھا کے پھینک دیا کریں. اگر صاحبوں اللہ نے کان دیا ہے تو سن لیں, زبان دی ہے تو سبحان اللہ کہنے, رو کے بولے اس لیے اوپر سے ایسے ہی نہیں پھینکتا کہ نام محمد کو دھچکا لگ جائے گا. اللہ اللہ اللہ, نام محمد کو تکلیف ہو جائے گی. ذرا سوچو, یہ آواز دلوں کی تھی جس کو ہم نے ڈائری میں لکھ رکھا ہے. سنسان ہے فضا بڑی اندھیری رات ہے, رہبر خاموش ہیں تو لٹیروں کی گھات ہے. اے رہزنوں یہ جان لو, یہ جسم لوٹ لو, یہ دل نہ دوں گا, اس میں مدینے کی بات ہے. ہمارے پاس سب سے آخری پونجی ہے. ٹوپی کتنی بھی قیمتی کیوں نہ ہو, لیکن شناخت میدان محشر میں آپ کی, آپ کے دل کے اندر جو عشق رسول ہے وہ ہے. سمجھے آپ, کتنا بھی برانڈڈ آپ جوتا استعمال کر لیں, چشمہ استعمال کر لیں, میدان محشر میں آپ پہچانے جائیں گے حضور کی وجہ سے. جس کا عقیدہ ہے ذرا اونچی بولیں آپ. کیا اٹالین سے, جرمن سے آپ پتھر منگا کر کے اپنے گھروں میں لگا لیں, لیکن میدان محشر میں اگر کوئی آپ سے محبت کرے گا تو پھر حضور سے محبت کی بنیاد پر کرے گا. سمجھے میری بات؟ حضور کی وجہ سے ہم جانے جاتے ہیں, حضور کی وجہ سے ہم پہچانے جاتے ہیں, حضور کی وجہ سے ہم جانے جائیں گے اور حضور کی وجہ سے ہم پہچانے جائیں گے. یہ شادی جو ہو رہی ہے یہ کیا پہلی مرتبہ ہو رہی ہے؟ اس سے پہلے شادی کوئی سسٹم نہیں تھا, اگر تھا تو اسلامی سسٹم کیا ہے؟ آئیے اگر اجازت دیں تو تھوڑی سی بات کرتا ہوں. سننا کوئی ہنگامہ نہیں. حضور نے کیا کہا؟ یہ میری سنت ہے. ان نکاح من سنتی. اونچی بولے نکاح, ہاتھ اٹھا کے بولے نکاح یہ میری سنت ہے. سنت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ طریقہ. سمجھ گئے؟ اب حضور کی شادی کیسے ہوئی؟ بولے آپ کی بات کروں تو آپ کھڑے ہو کے بولے سبحان اللہ جی, بس بولتے رہیے میری شادی کے بارے میں. ابھی چائے آ رہی ہے, اسپرائٹ تھمس اپ مازا بھی آ رہا ہے. دیکھو بھائی دکان اگر کھلی ہو تو بد مکن میں لیتے آنا. میری شادی کی بات چل رہی ہے, یہ اس کی شادی کی بات شروع ہو رہی ہے جس نے تمام تر شادیوں کا بھرم باقی رکھا ہے. ایک ایسے دولہا کی بات ہو رہی ہے جو شب اسرا کا دولہا بن چکا ہے. ایسے ہزاروں دولہے دنیا میں جو ہمارے جیسے ٹہلتے نا, وہ حضور کے نام پہ قربان ہو جائے. ہاں کیوں؟ اس لیے کہ میرے امام نے کہا کروں تیرے نام پہ جاں فدا, نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا. کروں کیا؟ ارے باپ رے باپ. پھر بعد میں وہ بھی افسوس بھی کرتے ہیں, اور پھر ان کے شہزادے حضور مفتی اعظم کہتے ہیں تیرے نام پہ سر کو قربان کر کے تیرے سر سے صدقے اتارا کروں میں. آقا کریم کی شادی کیسے ہوئی سنیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے پر دادا کے ابو کا نام تھا عبد مناف. یہ قصی کے بیٹے تھے, وہ کلاب کے, وہ مرہ کے, وہ لوئی کے, وہ فہر کے. اوپر چلا گیا ہے سلسلہ ابراہیم علیہ السلام تک. جناب عبد مناف کی شادی مکے میں ہوئی. ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا جو حضور کے سگے پر دادا کہلائے. ان کا نام تھا حضرت ہاشم. اونچی بولے کیا؟ آواز کمزور ہے. یہ حضور کے سگے پردادا ہیں, ان کا نام تھا حضرت ہاشم. کون ہے حضور کے؟ سارا کام میں ہی کروں گا. حضرت ہاشم حضور کے کون ہیں؟ یہ سگے پردادا. کوئی پوچھے تو بتا سکتے ہو؟ ہاں, IPL کے بارے میں بہت ساری معلومات ہے, کبھی حضور کے بارے میں جانے آپ. ہاں, حضور کے سگے پردادا کا نام تھا جناب ہاشم. اونچے بولے کیا نام تھا؟ جوان ہوئے تو بزنس کے لیے ملک شام جا رہے تھے. شام کہاں پر ہے؟ یہ سیریا کے دو نام ہیں, ایک کو سیریا بولتے ہیں, ایک کو ملک شام بولتے ہیں. ان دونوں ناموں کا اطلاق جس ملک پہ ہوتا ہے اس کی راجدھانی کو دمشق بولتے ہیں. اسی شہر کے دامن میں سلطان صلاح الدین ایوبی لیٹے ہوئے ہیں. کاش دل کہتا تو اونچی آواز سے بولتے. اسی شہر کے دامن میں سیف اللہ کا ٹائٹل پانے والے جناب خالد ابن ولید لیٹے ہوئے ہیں.
اسی شہر کے دامن میں خلافت راشدہ کی یاد دلانے والے عمر بن عبدالعزیز لیٹے ہوئے ہیں، کوئی منع کرے تب بھی بولنا۔ اسی شہر کے دامن میں شیخ اکبر حضور غوث اعظم کے حکمی بیٹے شیخ محی الدین ابن عربی لیٹے ہوئے ہیں۔ پوری دنیا کا سب سے لمبا سفر کرنے والا ابن بطوطہ یہی لیٹا ہوا ہے۔ جبل قاسون کی پہاڑی پر 40 ابدال کی بیٹھک یہی ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا قتل اسی زمین پر ہوا ہے جو قابیل نے حابیل کا کیا ہے، اور اسی شہر کے قریب میں قبرستان ہے۔ اگر دل کہے تو بولو اسی قبرستان میں امام حسین کی بیٹی جناب سکینہ آرام کر رہی ہیں۔ صاحبو گردنیں کٹ جائیں لیکن بولنا اسی قبرستان میں امام حسین سرکار کی سگی بہن جناب اونو محمد کی سگی ماں جناب عبداللہ کی مبارک بیوی امام حسین کی سگی شہزادی امام حسین کی سگی بہن مخدومہ فاطمہ کی سگی بیٹی حضور کی نواسی مخدومہ زینب ثانیہ زہرا آرام کر رہی ہیں۔ اسی قبرستان میں حضرت بلال حبشی بھی لیٹے ہوئے ہیں۔ اسی قبرستان میں سرکار حضرت امیر معاویہ بھی لیٹے ہوئے ہیں۔ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ اسی مبارک شہر کی سیاحت کے لیے بزنس کے لیے سفر کیا تھا حضور کے سگے پردادا جناب ہاشم، اور وایا مدینے ہو کے راستہ جاتا ہے۔ وایا مدینے آئیں گے، مدینے سے 470 کلومیٹر مکہ شریف، اور مکہ شریف سے پھر آگے کا سفر کریں۔ ایسے ہی سفر کرنا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے پردادا جب سفر کرتے مدینے پہنچے نا، تو ان کو مدینے میں خاندان تھا۔ شادیاں حضور کی بھی ہوئی ہیں، حضور کے پرکھوں کی بھی ہوئی ہیں، جنہیں اجداد کہتے ہیں، جنہیں امجاد کہتے ہیں۔ ہم اجداد امجاد کہہ کے گزر جائیں گے، آپ سمجھیں گے نہیں، اس لیے میں نے پرکھوں کا لفظ استعمال کیا۔ ٹھیک ہے، حضور کے سگے پردادا جب مدینے ہو کے نکل رہے تھے نا، تو مدینے میں خاندان تک خاندان بنو نجار، اس گھر کے لوگ آ گئے۔ بولے آپ کون؟ کہا میں کعبے کا مجاور ہوں، عبد مناف کا بیٹا ہوں، قصی کا پوتا ہوں، کعبے کا متولی ہوں، زوار کعبہ کی خدمت کرنے والا، جو کعبے کو دیکھنے آتا ہے اس کے کھان پان کا انتظام میں کرتا ہوں، مکے میں قبیلے قریش کا میں معزز انسان ہوں۔ تو ان لوگوں نے کہا آپ کی شادی ہوئی؟ کہا نہیں ہوئی۔ کہا میرے خاندان میں ایک لڑکی ہے، اس سے رشتہ کر لو۔ تو جناب ہاشم نے فرمایا کہ کیا خوبی آپ نے میرے اندر دیکھ لی ہے، میرے اندر کیا خوبی دیکھ لی ہے کہ رشتے کا آفر کر رہے ہیں اپنی بیٹی سے؟ دل کہتے سبحان اللہ کہنا۔ ان لوگوں نے کہا ہم نے آپ کے اندر کوئی خوبی نہیں دیکھی، ہاں آپ کی پیشانی پہ نور محمدی چمک رہا ہے، اس پر لالچ آ گئی ہے۔ سبحان اللہ، آقا کریم کی نور کو دیکھا تو لالچ آئی، کہا میری بیٹی اس سے رشتہ کر لو۔ حضور کے سگے پردادا جناب حضرت ہاشم کی شادی مدینہ شریف میں جس لڑکی سے ہوئی اس کا نام تھا حضرت سلمہ۔ کیا نام تھا؟ اونچی بولے۔ اب یہ دونوں روحوں کا اتصال ہوا تو پھر معلوم کیا ہوا، محبتیں رنگ لائیں، تو اس گھر میں ایک چاند جیسا بیٹا پیدا ہوا جس کو دنیا حضور کے سگے دادا حضرت عبد المطلب کے نام سے جانتی ہے۔ حضور کے دادا مدینہ شریف میں پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ 9 سال تک مدینہ شریف میں تھے۔ 9 سال کے بعد مکہ شریف آئے، اور جب یہ بڑے یہ کیا ہوئے؟ ان کی وجہ سے کائنات بڑی ہو رہی تھی۔ سبحان اللہ، جب یہ عنفوان شباب تک پہنچے تو ان کی شادی مکہ شریف میں جس بزرگ کی بیٹی سے ہوئی، اس بزرگ کا نام تھا جناب عمر، ان کی بیٹی کا نام تھا کیا بتاؤں آپ کو؟ سبحان اللہ کہیں گے؟ ہاں، اگر یہ نام کوئی گونگا بھی سنتا ہے تو وہ بھی تڑپ کے سبحان اللہ کہتا ہے۔ حضور کے سگے دادا کا رشتہ جس لڑکی سے ہوا تھا اس لڑکی کا نام تھا حضرت فاطمہ، جناب عمر کی بیٹی تھی، حضور کی سگی دادی بن گئی جناب فاطمہ۔ اب یہ دونوں روحیں جب اکٹھا ہوئی، حضور کے دادا عبد المطلب اور حضور کی دادی ماں فاطمہ، اب بولیے گا تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو حضرت عبداللہ زمین پہ تشریف لائے۔ ادھر جناب عبداللہ مکہ شریف میں پیدا ہوئے تھے۔ حضور کے سگے ابو کا نام جناب عبداللہ، اونچی بولے کیا نام ہے؟ حضور کے فادر کا نام، حضور کے ابو کا نام جناب عبداللہ ہے۔ یاد رہے گا انشاءاللہ، ہاتھ اٹھا کے بولے یاد رہے گا۔ حضور کے دادا کا نام عبد المطلب ہے اور حضور کے پردادا کا نام جناب ہاشم ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے یہی 3 نام کافی ہیں۔ ہاں، یہی 3 نام کافی ہیں، یہی کافی ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ ادھر حضور کے ابو جناب عبداللہ پیدا ہو رہے تھے، مخدومہ فاطمہ بنت عمر اور جناب عبد المطلب کے گھر میں یہ پیدا ہو رہے تھے۔ انہی دنوں مکہ شریف میں ایک لڑکی تھی جس کا نام تھا حضرت برہ، ان کے شوہر کا نام تھا حضرت وہب۔ دیکھنا پھر کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ ان دونوں کے ملنے سے ان کے گھر میں ایک چاند جیسی بیٹی پیدا ہو رہی تھی جس کو دنیا حضرت بی بی آمینہ کے نام سے جانتی ہے۔ ادھر جناب عبداللہ پیدا ہوئے، وہ بڑے ہوئے، ادھر امی آمنہ پیدا ہوئی، وہ بڑی ہوئی۔ ان دونوں کا رشتہ ہوا، یہ شادیاں پہلے سے چل رہی ہیں۔ یہ مبارک جو ہے نا نکاح کی تقریبات کا عمل ہوا۔ حضور کے ابو کی شادی حضور کی امی آمنہ سے ہوئی۔ چپکے سے بات کرتا ہوں، کس مہینے ہوئی؟ رجب شریف کے مہینے میں۔ میں پوچھوں آپ بتاتے کیوں نہیں بھائی کس مہینے ہوئی؟
اگر میں نہ بتاؤں تو آپ بولو گے نہیں بھائی آپ کو کہے بلایا بھائی، کہے بلایا آصف بھائی آپ کو؟ اسی لیے بلایا، آپ بتائیں مجھ کو، تو اس لیے میں بتا رہا ہوں. یہ باتیں آپ یاد کر لیں، کل میں بھول گیا تو مجھے بتائیے گا. حضور کے ابو کی شادی رجب شریف کے مہینے میں ہو. کس مہینے میں؟ اونچی بولے. یہ رمضان کے 2 مہینہ پہلے، جو تھرڈ لاسٹ مہینہ رجب شریف کے مہینے میں ہوئی، جب امام جعفر صادق کی نیاز ہوتی ہے، کنڈے کی نیاز ہوتی ہے. ایک مہینے میں 4 جمعہ آتا ہے، کبھی کبھی 5 جمعہ ہو جاتے ہیں. ایک مہینے میں 4 جمعہ تو فکس ہے، ٹھیک ہے. رجب شریف کے مہینے میں بھی سبحان اللہ. اور یہ شادی جب ہوئی نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو کی، تو رجب کے مہینے میں. تو یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں اسی رجب شریف کے مہینے میں ایک جمعہ کی رات آئی. ہر دوسرا آدمی صاحب اولاد ہے. الحمدللہ بولے بھائی، الحمدللہ بولے. اللہ نے اولاد دی ہے، بڑی بات ہے، بڑی نعمت ہے. لیکن جن کے پاس اولاد نہیں نا، وہ بگ بازار جا کے گڑیاں خرید کے لاتے ہیں. ہاں ہے تو ذرا کہہ دے محبت سے، اے اللہ تیرا شکر ہے. اولادوں کا ہونا بڑی نعمت ہے، بڑی علامت ہے، بڑی محبت ہے. سب بڑا کرم ہے پروردگار کے، اس کی تجلیاں، اس کے انوار، اس کے برکات کی نشانیاں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو اور امی کے بارے میں فرمایا شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے، اسی رجب شریف کے مہینے میں ایک جمعہ کی رات تھی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور، نور محمدی جناب حضرت عبداللہ کی پیشانی سے نکل کر کے ان کی پشت میں آیا. جو سمجھے گا وہی بولے گا. اور پھر ان کی پشت مبارکہ سے نکل کر کے امی آمینہ کے شکم مبارکہ میں تشریف لایا ہے. سمجھ گئے تو ہاتھ اٹھا کے بولیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. بولے بولے بولے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امی کے شکم میں کس مہینے آئے؟ رجب میں. کس دن آئے؟ جمعہ کا دن. اب یہ نہ پوچھنا وہ کون سا جمعہ تھا، راز دل کا آئینہ ہے، اس کو چھپا کر رکھیے ورنہ ٹوٹ جائے گا ہر جگہ دکھانے سے. صوفی صاحب فرماتے ہیں اللہ کے ہر ولی کو اس کا علم ہے وہ کون سا جمعہ ہے، اور وہ اس لمحے کا بھی علم ہے. میں نے کہا پھر اس لمحے سے کیا ہوتا ہے؟ فرماتے جب وہ لمحہ ہر سال اس جمعہ کو اس شب میں آتا ہے تو ہر ولی اپنی قبر شریف میں ہو یا اپنی ماں کی شکم میں ہو، باپ کی پشت میں ہو، روحوں کی دنیا میں ہو، کھڑے ہو کر کے وہ روحیں کھڑی ہو کر کے حضور کی بارگاہ میں ہدیہ سلام پیش کرتی ہیں. یہ فرمایا. دیکھ راز کی بات ہے. بہرحال اس بات کو مگر مرزا نہیں سمجھے گا، عاشق سمجھیں گے. ٹھیک ہے، ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے شکم مبارکہ میں تشریف لائے اور رمضان کا مبارک مہینہ آیا. شادیاں پہلے بھی ہوئی ہیں. حضور کے ابو عبداللہ کی شادی امی آمنہ سے، حضور کے دادا عبد المطلب کی شادی ماں فاطمہ سے، حضور کے پردادا جناب ہاشم کی شادی جناب سلمہ سے، جناب عبد مناف کی شادی بھی ہوئی ہے مکے میں. شادیاں پہلے بھی ہوئی ہیں، اب بھی ہوتی ہیں. اگر اس سسٹم کے خلاف کوئی چلا تو فلیس منی کے دائرے میں آ جائے گا. الٹیمیٹم اس کے لیے کہہ دیا حضور نے، میں اس کا ضامن، اس کا ذمہ دار نہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے شکم میں ہے. رمضان کا مہینہ تھا، بات مکے کی ہو رہی ہے اور حضور ابھی تشریف نہیں لائے ہیں. روزے کا تصور نہیں تھا، ایسا نہیں تھا. رمضان کے روزے فرض نہیں تھے. ابھی بات تو حضور اپنی ماں کے شکم میں ہے، گود میں نہیں ہے، پیٹ میں ہے. تو حضور کے ابو نے کیا کہا اپنی بیوی امی آمنہ سے، اے میری بیوی آمنہ میں بزنس کے لیے بصرہ جا رہا ہوں. بصرہ کہاں؟ مجھے بولے. بصرہ یہ عراق میں ہے، بغداد شریف سے 600 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، کویت کے بارڈر پر ہے. کئی مرتبہ میں نے سفر کیا بصرہ. تو ماشاءاللہ آپ بھی گئے تھے، آفاق بھائی بھی گئے تھے. بڑی عظیم عظیم شخصیتیں ہیں. چلیں گے انشاءاللہ؟ بولو بھائی بولو، چلو گے انشاءاللہ؟ بولے غوث پاک بلائیں گے تو چلیں گے انشاءاللہ. یہ نہ سوچیں کہ پھر یہ انتظام کہاں سے ہوگا. غوث پاک بلائیں گے تو وہی انتظام کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. بس پہلے ارادہ تو کر لیں. اور بصرہ کی زمین پر بزنس کے لیے حضور کے ابو نے اپنی بیوی امی آمنہ سے کہا، اے میری بیوی آمنہ میں بزنس کرنے کے لیے جا رہا ہوں. آپ نے فرمایا کہ جائیں. تو پھر حضور کے ابو نے کیا کہا، اے آمنہ تیرے شکم میں میری محبت کی نشانی ہے. سننا توجہ سے، تیرے پیٹ میں میری محبت کی نشانی ہے، اس نشانی کا خیال رکھنا. جیسے یہ کہا حضور کے ابو نے، غیب سے آواز آئی، اے عبداللہ آمنہ اس نشانی کا کیا خیال رکھے گی؟ وہ نشانی خود آمنہ کا خیال رکھے گا. اللہ آمنہ کا خیال رکھے گا، وہ وجود جو اس کے شکم میں پرورش پا رہا ہے. آقا کریم کے ابو نکلے بصرہ جانے کے لیے اور لوٹ کر کے بصرہ سے جب وایا مدینے ہو کے مکے 470 کلومیٹر پہ آ رہے تھے نا، حضور کے ابو کی طبیعت علیل ہو گئی اور مدینہ شریف میں دار نابغہ محلے میں انتقال ہو گیا. بھری جوانی میں حضور کی ماں امی آمنہ بیوہ ہو گئی. میری بہنیں سنیں، جو آج سسرال میں روٹی اور بوٹی کے کم ہونے پر اپنے ماں باپ کو تکلیف دیتی ہیں اور ادھر کی تکلیف کا اظہار یہاں کرتی ہیں، تو پھر یہ FIR اور رشتے ٹوٹنے کی نوبت آ جاتی ہے. اللہ کے رسول کی ماں امی آمنہ 23 اور 24 سال کی عمر شریف میں بیوہ. 4 مہینے ہوئے تھے شادی کو.
حضور کی ماں امی آمنہ کو اور ابو کا انتقال ہو گیا۔ ذرا سوچو کتنی مشکلات اور مصائب اور آلام کا سامنا کرنا پڑا۔ مدینہ شریف میں دار نابغہ محلہ ہے، آپ اگر مدینہ شریف برابر جاتے ہو، علماء کرام سے گزارش ہے 5 اور 6 نمبر باب، یہ باب السلام، یہ خوخہ صدیق اکبر، یہ باب الرحمہ، یہ اسی کے بغل میں 5 اور 6 نمبر باب، اسی کے بیچ میں ایک اونچا سا ایریا نظر آئے گا، ایسے ڈبل بیڈ کے برابر سائز میں اونچا۔ آج بھی وہ نشانی موجود ہے جہاں حضور کے ابو کی قبر شریف تھی، آج بھی نشانی موجود ہے۔ میں بھی رمضان شریف میں وہاں برابر جاتا تھا جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو کی مزار شریف آتی۔ ٹھیک ہے، معلوم ہے انتقال ہو گیا حضور کے ابو کا۔ جب انتقال ہوا تو دار نابغہ محلے میں ان کی تدفین عمل میں آئی۔ ابھی ماضی قریب میں مدینہ شریف میں اعلیٰ حضرت سرکار کے خلیفہ قطب مدینہ شیخ ضیاء الدین مہاجر مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی میں حضور کے ابو کی قبر شریف کھل گئی۔ کب؟ کس وقت؟ جب مسجد نبوی شریف کی توسیع یعنی بڑھوتری ہو رہی تھی، دیواریں کشادہ ہو رہی تھی تو قبریں کھل گئیں۔ 6 صحابہ کی بھی تھی۔ تو شیخ ضیاء الدین کہتے ہیں جب مجھے خبر لگی کہ حضور کے ابو کی قبر شریف کھل گئی، اللہ اکبر، وہ کہتے ہیں میں دوڑا گیا تو مجھے قریب سے دیکھنے کا شرف حاصل ہوا اور قریب سے چھونے کا شرف حاصل ہوا۔ تو خدا کی قسم کہتے ہیں میں نے قریب جا کر کے حضور کے ابو کی پیشانی کا بوسہ دیا تھا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ کفن تو کفن ہے، خدا کی قسم ان کی آنکھیں اتنی چمکدار تھی کہ اتنی چمکدار آنکھیں زندوں کی بھی نہیں رہا کرتی ہیں۔ اللہ کے رسول کے ابو کا انتقال کب ہوا؟ ابھی حضور پیدا ہی نہیں ہوئے ماں کے شکم میں۔ ہاں، اب جب گھر واپس آئے شیخ ضیاء الدین مہاجر مدنی نا، تو ان کے خادموں نے کہا کہ آپ نے حضور کے ابو کی پیشانی کا بوسہ دیا ہے۔ جس وقت حضور کے ابو کی پیشانی کا بوسہ دے رہے تھے، آپ کی نیچے کی داڑھی کے بال نے حضور کے ابو کے رخسار کے بوسے لیے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ قینچی منگا کر کے آپ نے اس بال کے حصے کو کاٹ لیا اور کاٹ کے اسے شیشی میں رکھ لیا۔ فرمایا حضور یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا میں ان بالوں کو اپنی داڑھی میں سجا کے نہیں رکھنا چاہتا، ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں وضو کروں اور وہ پانی اس داڑھی کے بال سے مس ہو کر نالی میں نہ چلا جائے جن داڑھی کے بالوں نے حضور کے ابو کے رخسار کے بوسے لیے ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اس بال مبارکہ کی زیارت کی ہے جس بال مبارکہ نے شیخ ضیاء الدین مہاجر مدنی کی داڑھی شریف میں ہونے کا شرف پایا اور حضور کے ابو کے رخسار کے بوسے لیے ہیں۔ ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ۔ حضور کی ابو کی حیات کے قائل بن جائیں گے تو آپ کی بھی زندگی کی دعائیں مانگی جائیں گی انشاءاللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امی کہاں ہیں؟ مکہ شریف میں۔ کوئی واٹس اپ نہیں، کوئی فیس بک نہیں، کوئی انسٹاگرام نہیں، کوئی بھی خبر نہیں ہے۔ اور معلوم ہے جیسے خبر لگی حضور کی ماں کو کہ آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا، زمین پر بے ہوش ہو گئی۔ تجلیات رحمت للعالمین میں لکھا ہوا ہے آپ نے ایک قصیدہ کہا تھا اور اس قصیدے میں ایسی غمناک شاعری کی تھی اگر ہلکی طبیعت کا آدمی اسے پڑھ دے تو اسے کہ دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتے ہیں۔ اس قدر آپ نے اپنے غم کا اظہار کیا تھا مراسی میں۔ حضور کی ماں، خاندان کی عورتیں بیٹھ کے حضور کی امی سے کہنے لگی آمنہ گھبرائے نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا گھبرائے نہیں، آپ پریشان نہ ہو، آپ کے شوہر کا انتقال ہوا ہے نا، تو اگر راتوں کو آپ کو الجھن ہو تو مجھے بلا لینا، تنہائی کا احساس ہو مجھے بلا لینا، کوئی بات نہ کرے تو مجھے بلا لینا۔ تو ماں آمنہ نے کہا جاؤ جاؤ اپنا اپنا کام کرو، اپنے اپنے گھر جاؤ، میری فکر نہ کرو۔ تمہیں نہیں پتا کہ میرے شوہر نے انتقال سے پہلے میرے پیٹ میں اپنی محبت کی نشانی دے رکھی ہے۔ سنو، جب اہل مکہ سو جاتے ہیں تو یہ نشانی چپ کے مجھ سے باتیں کیا کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں حضور کی پیدائش مجھے بیان نہیں کرنا، حضور کی شادی کیسے ہوئی اس ٹاپک پر تھوڑی سی بات کرنی ہے۔ النکاح من سنتی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی انگریزی کے حساب سے مہینے میں اگر دل کہے تو بولنا 2 دن پہلے جو تاریخ نکلی ہے 20 اپریل کی 571 عیسوی میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گرمی کے موسم میں اپریل میں مکہ شریف میں، تاریخ کی کتب میں نے پڑھا اپریل میں مکہ شریف میں گرمی کا دن ہوتا تھا، لیکن جس مہینے حضور پیدا ہوئے پورے مہینے خنکی والی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی تھی۔ اللہ کے رسول مکہ شریف کی زمین پر ورود مسعود کا شرف پاتے ہیں۔ ذرا پھر سے کہہ دو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آقا کریم مکہ شریف پیدا، کبھی آپ ہم سے ملیں تو پھر حضور کی پیدائش بیان کریں گے انشاءاللہ۔ بولے انشاءاللہ۔ ہاں تو کے بولو حضور کا ذکر سنیں گے، حضور کا زمین پر آنا، حضور کا برکتیں تقسیم کرنا سنیں گے انشاءاللہ۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے ہوئے، کتنے؟ کم سے کم 25 لوگ بولیں۔ حضور کی عمر کتنی ہوئی؟ 25 سال۔ فرسٹ میرج حضور کی نہیں ہوئی، ابھی تک شادی نہیں ہوئی کہ حضور اعلان کرے النکاح من سنتی۔ ابھی اس اعلان کا علم نہیں بلند ہوا، ابھی خود حضور نے شادی نہیں کی تو کیسے حضور کہیں یہ شادی میری سنت ہے؟ ابھی حضور نے شادی نہیں کی۔ ان دنوں جب حضور کی عمر 25 سال کی تھی، مکہ شریف میں ایک لڑکی آہستہ آہستہ
عورت کے ہونے کے وجود میں وہ ظاہر ہو رہی تھی، جس کا نام تھا حضرت خدیجہ۔ کاش پھر سے کوئی سبحان اللہ کہہ دے۔ پہلے وہ لڑکی، وہ معلوم ہے کوئی لوکل نام نہیں ہے، جناب خویلد کی بیٹی ہیں، جناب حالہ کی بہن ہے، جناب ورقہ بن نوفل کے خاندان سے، کوئی چھوٹے موٹے گھرانے سے تعلق نہیں ہے۔ سنیں البہا القسیم جدہ ریاض میں ان سے بڑا پیسے والا کوئی نہیں تھا، نام تھا ان کا حضرت خدیجہ۔ کاش کوئی محبت سے کہہ دے سبحان اللہ، اونچی بولے اونچی بولے۔ شہریت جہنم کی ہو گئی اسے حاصل۔ ایک شعر پڑھتا ہوں ہاں، قدم چوم کے پڑھتا ہوں ان بڑوں کا۔ شہریت جہنم کی ہو گئی اسے حاصل، راس آ گئی جس کو دشمنی خدیجہ کی۔ امی خدیجہ کی مکہ شریف میں موجودگی تھی، اور سب سے بڑی پیسے والی عورت، سب سے بڑی پیسے والی، تو ان کی شادی ہو چکی تھی۔ لڑکی ہیں تو عورت بنی ہے، ان کی شادی ہو چکی تھی، اور جب شادی ہوئی تو ان کے 2 بیٹے ہوئے۔ کتنے؟ اونچی بولے بھائی، اللہ سلامت رکھے۔ کتنے بیٹے ہوئے؟ امی خدیجہ کی شادی ہوئی تو 2 بیٹے ہوئے، اور جب 2 بیٹے ہوئے تو ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہوا تو ان کے باپ، جن کا نام تھا خویلد، انہوں نے دوسری اپنی بیٹی کی شادی کی، اس سے بھی 1 یا 2 بیٹے ہوئے۔ کتاب سیرت میں لکھا ہوا 1 یا 2 بیٹے ہوئے، اور جیسے 2 یا 3 سال کا وقفہ ہوا، امی خدیجہ کے دوسرے ہسبینڈ کا بھی انتقال ہو گیا۔ دوسری مرتبہ وہ بیوہ ہوئیں تو اپنے باپ خویلد کو بلایا، اپنی سہیلی کو بلایا، اور اپنے نوکر جناب میں سرا جس کا نام تھا بلایا، کہا بیٹھو۔ سہیلی بیٹھ گئی، نوکر بیٹھ گیا، اور آپ کا باپ کہا خبردار اب مجھے تیسری شادی نہیں کرنی ہے، اب مجھے تیسری شادی نہیں کرنی ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ مرد مجھے اچھے نہیں لگتے، شوٹ نہیں کرتے، یہ منحوس ہیں، مجھے راس نہیں آتے، میں ان کے نکاح میں جاتی ہوں یہ مر جاتے، مجھے اب تیسری شادی نہیں کرنی ہے۔ تو باپ نے کہا اے میری بیٹی، پھر یہ عقل، یہ جسم کی طاقت، کہا میں اسے پراپرٹی میں لگاؤں گی، خلیجی ممالک کی سب سے امیر عورت بنوں گی، میں اپنی ساری طاقت و قوت و عقل کو اپنے اس بزنس میں، معیشت میں صرف کروں گی، اور اب مجھے تیسری میرج نہیں کرنی ہے۔ امی خدیجہ نے اعلان کر دیا خبردار میرے گھر میں کوئی رشتہ لے کے نہ آئے۔ سننا صاحبو، یہ میرے دوستوں کی طرف سے یہ چینل ہے، ریکارڈ ہو رہی ہیں باتیں، کوئی گھر بیٹھے سن رہا ہوگا اور حضور کی محبت میں تڑپ رہا ہوگا، دعا کرو اللہ تعالی حضور کی شادی کا فیض اللہ اسے بھی عطا فرمائے۔ سنیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 25 سال کی عمر ہے، اور جس وقت ماں خدیجہ کی 2 شادیاں ہو چکی تھی، دونوں شوہر الگ الگ موقع پر فوت ہو چکے تھے، اس وقت ماں خدیجہ کی عمر تھی 40 سال۔ کتنی؟ اونچی اونچی بولے، 40 سال، اور حضور کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنی؟ 25 سال۔ کتنا فرق ہے؟ 15 سال کا فرق ہے۔ ادھر فرسٹ میرج، ادھر تیسری شادی۔ ممکن نہیں لگتا، کوئی تال میل ظاہری طور پر نظر نہیں آتا۔ ماں خدیجہ نے کبھی حضور کو دیکھا نہیں، سنیے، کبھی حضور کو دیکھا نہیں۔ ماں خدیجہ کہتی میں نے تعریف سن رکھی تھی، اچانک مجھے ایک اچھے ذمہ دار انسان کی جو میرے بزنس میں میرا سپورٹ کرے اس کی ضرورت تھی، اور جناب ابی طالب سے میں نے بات کی تو دوہری مزدوری پر مجھے حضور مل گئے، دوہری مزدوری پر۔ ماں خدیجہ کہتی ہے میں نے دور سے دیکھا تو حضور کھڑے تھے، اور میرا سامان بزنس کا لے کے وہ بصرہ چلے گئے بیچنے کے لیے، اور جب واپس آئے تو ماں خدیجہ کہتی ہیں خدا کی قسم پڑھیں آپ ضیاء النبی، تو کہتے ہیں کہ علامہ پیر کرم شاذلی فرماتے ہیں نا، اور دیگر کتابوں میں لکھا ہوا کہ ماں خدیجہ کہتی ہیں جب مجھے خبر لگی کہ حضور میری بزنس کا سامان بیچ کر کے واپس آ رہے ہیں تو میں اپنی چھت پہ بالکنی پہ چلی گئی، اپنی انگلیاں اپنی آنکھوں پہ رکھ کے حضور کی آمد کا انتظار کر رہی ہوں، وہ آ رہے ہیں، وہ آئے، وہ آنے والے ہیں۔ آئے ہائے ہائے، ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ دعائیں صرف آپ نے نہیں مانگی، ماں خدیجہ کی بھی دعا یہی تھی، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ یہ دعائیں خدیجہ بھی ہے، سمجھے؟ آپ فرماتی میں حضور کا انتظار کر رہی تھی، اچانک حضور خرامہ خرامہ تشریف لائے۔ اس کمرے میں حضور بیٹھے جس کمرے میں میرے یہاں حساب و کتاب ہوتا ہے بزنس کا، حضور سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ ادھر دیکھنا بھائی سب لوگ، ماں خدیجہ کہتی ہیں حضور سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اور میں حضور کے قریب میں سامنے بیٹھ کر کے میں بھی لیکھا جوکھا اپنا درست کر رہے، تو میں نے حضور کو دیکھا تو حضور میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور کی پیشانی کی چمک سبحان اللہ، حضور کی آنکھیں، حضور کے لب، حضور کے رخسار کس قدر حسین و جمیل تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ماں خدیجہ کہتی ہیں حضور خاموش تھے، میں نے حضور کو اکسایا، توجہ رکھیے گا بھائی،
میں نے حضور کو اکسایا کہ حضور مجھ سے بات کریں، حضور نے گردن شریف نہیں اٹھائی. توجہ دینا، حضور نے گردن شریف نہیں اٹھائی. میں نے کہا کہ یہ بتائیں محمد عربی، یہ میری بڑی بڑی کھجوریں کتنے کی بکی ہیں؟ جو سمجھے گا وہ سبحان اللہ کہے گا. ماں خدیجہ کہتی ہیں حضور نے پھر گردن نہیں اٹھائی، گردن جھکائی ہی بولے یہ بڑی والی اتنے کی بکی ہے، چھوٹی والی اتنے کی بکی ہے، یہ حساب اتنی ان کھجوروں کا ہے، یہ حساب ان کھجوروں کا ہے. ماں خدیجہ کہتی ہیں خدا کی قسم میں بڑے ہی بسیار کوشش میں تھی، بہت زیادہ، کہ حضور میری طرف دیکھیں، میری طرف دیکھیں. اے میری ماں تیری عظمت کو سلام، وہ آپ کی طرف کیوں دیکھتے جس کی آنکھوں نے رب کے جلوے دیکھے ہوں. ماں خدیجہ کہتی ہے خدا کی قسم میں نے بڑی کوشش کی حضور مجھے دیکھیں، حضور مجھے دیکھیں. میرے اسی گھر میں بڑے بڑے راجہ مہاراجہ کے لڑکے، بڑے بڑے امیر زادے جب حساب کرنے آتے تھے، حساب کم کرتے تھے، میرے چہرے کی طرف توجہ ان کی زیادہ ہوتی تھی. لیکن صاحبو سبحان اللہ کہنا، ماں خدیجہ کہتی ہیں میرا حسن اگر کہیں خاموش ہوا ہے تو آمینہ کے لال کے حسن کے آگے خاموش ہوا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میرا امام کہتا ہے نا وہ کمال حسن حضور ہے. ہاں وہ دیہات کے شاعر نے کہا مورا ہار سنگار تمہیں سے ہے، بگین میں بہار تمہیں سے ہے. ظفر علی خان کہتا ہے دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو. اللہ اکبر. ماں خدیجہ کہتے ہیں میں نے بڑی کوشش کی لیکن حضور نے گردن شریف نہیں اٹھائی. میرا امام بریلی شریف سے 100 سال پہلے کہہ کے گیا ہے، یہ تاک جھانک کے معنی میں ہے، یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو. اللہ اکبر. آقا کریم نے اپنا حساب لیا اور اپنے گھر چلے گئے. صاحبو ایک جملہ بولوں، ماں خدیجہ کہتی ہیں حضور تو چلے گئے لیکن میرا دل بھی لے کے چلے گئے. آئے ہائے. حضور گئے اور میری یادیں بھی بے قرار ہو گئیں. حضور کی طرف میری توجہ کا ایرو گھوم گیا. حضور کی آنکھیں مجھے یاد آتی رہیں، حضور کے لب مجھے یاد آتے رہے، حضور کے رخسار مجھے یاد آتے رہے. ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ. صاحبو یہ حضور کے حسن کا معاملہ کیا کبھی بیٹھے ہم لوگ بات کریں حسن مصطفیٰ کی تو بات ہوگی نا کہ تیرا حسن میری نگاہ میں بخدا خدا کی کتاب ہے، تیری بندگی تو الگ رہی تجھے دیکھنا بھی ثواب ہے. بات ابھی حضور کی شادی کے ایک چپٹر کے حوالے سے آن ہے. آپ دعا کرو تھوڑی سی گفتگو ہو جائے تاکہ حضور کے ذکر سے دلوں کو ٹھنڈک مل جائے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یادیں ماں خدیجہ کہتی میرے ساتھ میرے بستر پہ آ جاتی. غزل کا شعر ہے نا کہ دن تو ہنس کے بچوں کی طرح بیت گئے، یا رسول اللہ رات آئی تو تیری یاد نے سونے نہ دیا. حضور یاد آتے تھے، میری آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے. اللہ کے رسول کی محبت میں تڑپتی خاموش ہو گئی. میری سہیلی نے مجھ سے کہا خدیجہ. میں نے کہا کیا بات ہے؟ بولے کیا بات ہے، تو تیرے اندر وہ چہل پہل نہیں ہے، تو خاموش کیوں ہے؟ تو آپ کہتی ہیں اے میری سہیلی مجھے تیسری شادی کرنی ہے. بولو 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 یار سبحان اللہ. کہتی مجھے تیسری شادی کرنی ہے. بولے واہ تم نے تو اس سے پہلے کہا تھا کہ مجھے تیسری شادی نہیں کرنی ہے، یہ مرد مجھے منحوس لگتے ہیں، مرد مجھے اچھے نہیں لگتے ہیں، تیسری شادی کیسے کرنے کی بات کرتی ہے؟ تو امی خدیجہ کہتی اگر وہ صرف مرد ہوتا تو اس سے رشتہ نہ کرتی. ارے وہ تو حسینوں کا سردار معلوم ہو رہا ہے. کہ کس کی طرف اشارہ کر رہی ہے؟ تو ماں خدیجہ کہتی ہیں محمد عربی کی طرف اشارہ کر رہی ہے. تو جناب خدیجہ کی سہیلی نے کیا کہا؟ اوہ ہو حضور کی بات. بولے ہاں. تو کہا ان کی دو پھپھو عاتکہ اور صفیہ جن کی مدار شریفہ بقی شریف میں انٹری کرو گے تو بائیں طرف ہے، سمجھ لیں 30 فٹ کے فاصلے پر. اماں خدیجہ کی سہیلی نے کہا ارے پریشان مت ہو، ان کی پھپھو سے میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں، صفیہ سے میری سہیلی، میں کل اس رشتے کو لے کے جاؤں گی. دیکھیں حضور کا رشتہ کیسے ہوا، یاد رکھیے گا انشاءاللہ. بولو بھائی بولو 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 یار. حضور کی شادی کیسے ہوئی؟ آپ کیا بھی ہوتی؟ آپ بیٹھے نا آفاق بھائی دعا کر دو، اور قاری صاحب بیٹھے امام صاحب دعا کر دو، فلاں صاحب میرے چچیرے بھائی ہیں ان کی بیٹی شادی کے لائق ہے. تو آپ کی زبان سے اچانک نکلتا ارے وہ ایک میرے بھی دوست ہیں ملنے والے بڑے نیک ہیں آپ جیسے ہیں، ان کے بھی بیٹے جوان ہیں، اگر بات بنے تو بنا لو. تو ایسے رشتے ہو جاتے ہیں ہے نا، بات کرتے کرتے رشتے ہو جاتے ہیں. لڑکیوں کو دیکھ لیا شادی کے محفل میں تو پسند آ گئی تو ٹھیک ہے، لڑکوں کو دیکھ لیا بازار میں اچھے لگے تو رشتے ہو جاتے ہیں. حضور کی شادی کیسے ہوئی ہے؟ ذرا پیار سے بولو، ہاتھوں کو اٹھا کے بولو لبیک یا رسول اللہ. سننا غور سے، یہ حضور کی داستان عشق ہے جو ہمارے اندر عشق رسول پیدا کرتی ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں دوسرے دن خدیجہ کی سہیلی، امی خدیجہ کی سہیلی حضور کے گھر گئی جو جناب ابی طالب کا گھر تھا. ٹھیک، اور جب گھر کے اندر انٹری کیا تو حضور پہلے سے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے. توجہ ہے کہ تھک گئے؟
حضور پہلے سے گھر میں تشریف فرماتے، جناب ابی طالب بیٹھے تھے، ان کے سامنے ان کی بیوی مولا علی کی ماں، حضور کی چچی، حضور کی سمدین مخدومہ فاطمہ کی ساس جناب فاطمہ بنت اسد بیٹھی تھی، ان کے قریب میں عاتقہ صفیہ بیٹھی تھی۔ جیسے خدیجہ کی سہیلی نے انٹری کیا، خوشی کا اظہار کیا، کہا گھر والوں بہت بہت مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو۔ تو ماں فاطمہ بنت اسد نے کہا ہے، خدیجہ کی سہیلی، بولے کیا بات ہے؟ وہ کیا کرنے آئی ہے؟ کہا رشتہ لے کے آئی ہوں۔ کیا 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 رشتہ لے کے آئے ہو؟ کہا کس کا رشتہ؟ کہا خدیجہ کا رشتہ لے کے آئی ہوں۔ دل کہے تو بولنا، بولے خدیجہ کس سے رشتہ کرنا چاہتی ہیں؟ اشارہ کر کے بولی اس محمد عربی سے رشتہ کرنا چاہے۔ اللہ اللہ اللہ، جیسے اشارہ کیا حضور کا سر انور خوشیوں میں نیچے کی طرف جھکا۔ یہ گردن جھکائی حیا کی نشانی ہے، یہ حضور کا گردن شریف جھکانا یہ حیا کی نشانی ہے۔ حضور مسکرائے، گویا حضور یہ کہنا چاہتے تھے عجیب بات ہے، یہ خدیجہ کی سہیلی جو رشتہ لے کے آج میرے گھر آئی ہے، اسے خبر نہیں کہ بہت پہلے اللہ نے مجھے اس رشتے کی خبر دے رکھی ہے، جنت میں یہ رشتہ پہلے ہو چکا ہے۔ حضور مسکرائے، یہ مسکرانا یس کی نشانی ہے۔ ہاں، ہمارے بھائی کی بات آئی ہوگی، پھپھو ہیں، ماموں ہیں، کوئی نہ کوئی رشتے لایا ہوگا، ٹھیک ہے، یہ تھوڑی مطلب ہے کہ اب رشتے لائے ہوں گے تو بھائی کمر پہ ہاتھ رکھے، بھائی کہاں ہے، کون ہے، کس کی بیٹی ہے، یہ تھوڑی ہوتا ہے بھائی۔ ماں باپ کی مرضی ہوتی ہے، بہنوں کی مرضی ہوتی ہے، بھابھی کی مرضی ہوتی ہے، پھوپھو کی مرضی ہوتی ہے، تو لڑکی ہو یا لڑکے اس کی گردنیں جھک جاتی ہے، جو بہتر لوگ وہ شرما جاتے ہیں۔ یہ شرمانا یس کی نشانی ہے، سمجھ گئے؟ یہ شرمانا ہاں کی نشانی ہے۔ حضور کی شادی امی خدیجہ سے پکی ہو گئی، ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اب آئی ہے شادی کے تاریخ، شادی کا دن، سبحان اللہ۔ اللہ ان غریب بچیوں کے لیے اچھے رشتے عطا فرمائے، سنی صحیح العقیدہ رشتے عطا فرمائے، جو غریب بچیاں اچھے رشتوں کی منتظر ہیں۔ اللہ اکبر۔ معلوم ہے اب حضور کی شادی کا دن آیا، جب حضور دولہا بننے والے تھے تو جناب ابی طالب حضور کے پاس آئے، حضور کے چچا، بولے اے میرے بھتیجے، میرے آقا فرماتے کیا بات ہے؟ یہ مکے کی ایک بڑی خاص رسم تھی، سنیے گا۔ تو جب فرمایا کہ اے میرے بھتیجے، کہا کیا بات ہے؟ کہا تیری شادی ہے، کہا اللہ کا حکم ہے، آپ کی محنت ہے اور رب کی مرضی ہے میری شادی ہو۔ فرمایا میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی شادی میں کسی کو چیف گیسٹ بنا لو، خصوصی مہمان بنا لو۔ تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا میرے چچا کیسی باتیں کر رہے ہو؟ نہ میرے دادا نہ میرے، جب میں ماں کے پیٹ میں تھا 3 مہینے کا تو میرے ابو کا انتقال ہو گیا تھا، جب میں 6 سال کا تھا تو میری ران پر میری ماں کا سر رکھے ہوئے انتقال ہوا تھا، جب میں 8 سال کا تھا تو میری نگاہوں کے سامنے میرے دادا انتقال کیے تھے۔ نہ میری کوئی بہن ہے، نہ میرا کوئی بھائی ہے، نہ میرے والد ہے، نہ میری ماں ہے، میرا کوئی نہیں ہے۔ آپ نے مجھ پر بڑا احسان کیا ہے، میری نشو نما، میری پرورش آپ نے کی ہے، اللہ اس کا اجر دے، میں کسے بناؤں؟ حضور یہ کہہ کے رونے لگے۔ جناب ابی طالب نے حضور کو سینے سے لگایا، فرمایا نہ رو میرے بھتیجے۔ پھر حضور نے ٹھنڈی سانس لی اور ایک جملہ ارشاد فرمایا، چچا اگر اجازت دو تو ایک ذات ہے جس کی طرف میرا ذہن جا رہا ہے، میں اس کو اپنی شادی میں چیف گیسٹ بنا لوں۔ دوستو اگر دل کہے تو 1-2 لوگ ہی صحیح اپنے ہاتھ کو اٹھا کے بولنا وہ ذات کون سی تھی جس کو حضور نے اپنی شادی میں چیف گیسٹ بنایا تھا۔ جیسے فرمایا کہ چچا اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو اپنی شادی میں چیف گیسٹ بنا لوں۔ تو جناب ابی طالب نے کہا اے میرے بھتیجے، وہ کون ہے جس کو آپ اپنی شادی میں خصوصی مہمان بنانا چاہتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا وہ کوئی اور نہیں، میری ماں امی حلیمہ ہے، امی حلیمہ۔ ذرا ہاتھ اٹھائے رکھیں۔ علامہ مختار احمد نعیمی اشرفی ٹیکساس امریکہ کی تحقیق ہے، وہ فرماتے کہ حضور کی شادی میں ماں حلیمہ چیف گیسٹ تھی۔ اگر کوئی کل پوچھے کہ حضور کی شادی میں خاص مہمان کون تھا تو کیا بتاؤ گے؟ نا آواز نہیں آئی، اونچی بولے، اونچی بولے۔ امی حلیمہ حضور کی شادی میں خصوصی، ماں حضور کی شادی میں مانا۔ اور ہمارے ہاں سب جائیں گے بارات، ماں نہیں جائے گی۔ 500 باراتی ہوں گے، ماں نہیں جائے گی۔ 600 باراتی جائیں گے لیکن ماں نہیں جائے گی۔ دن بھر رات بھر ماں روتی رہتی ہے۔ محبت میں دعا کرو یہ رسم پھر سے لوٹ آئے۔ ہاں وعدہ کرو ماں سے محبت کرو گے۔ اونچی بولو، اونچی بولو، تھک گئے آپ لوگ؟ ہاں بلاؤں نعت پڑھنے والوں کو، تھوڑی ایک بات 2 بات سن لیں حضور کی۔ ہاں معلوم ہے یہ ماؤں سے بے رغبتی آج ہمیں جہنم میں لے کے جا رہی ہے۔ یہ لکھنؤ کا واقعہ ہے، بڑے غیر مسلم تھے، بڑے ادھیکاری تھے، ان کے 2 بچے لندن میں پڑھتے تھے۔ لندن میں ان کی بیوی بیمار پڑ گئی اور دونوں وہ میاں بیوی رہتے تھے لکھنؤ میں۔ سننا صاحبو، بولنا نہیں، کلیجے باہر آ جائیں گے۔ ان کے دونوں بچے باہر رہتے تھے۔ جب ماں بیوی بیمار ہوئی تو خبر دی کہ میرے بیٹو تمہاری ماں بیمار ہے، آ جاؤ۔ تو بچوں نے کیا کہا؟ بچوں نے کہا کہ ابو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم ابھی ٹیوشن کر رہے ہیں، ملازمت کریں گے، یہ وہ، ابھی ہمارے پاس شیڈول بڑا ٹائٹ ہے۔ باپ پریشان، ماں پریشان، اپنے چہرے دکھا دے۔
میری زندگی کوئی بھروسہ نہیں ہے. لیکن دونوں بچے یورپ سے نہیں آئے, لندن سے نہیں آئے. آخر میں ماں مر گئی. سننا, ماں مر گئی. جب ماں مر گئی تو ویڈیو کال کے ذریعے سے باپ نے کہا دیکھ تیری ماں کا لاشا پڑا ہوا ہے, کیا کرے اسے, نظر آتش کر دے, دریا برد کر دے, آئے گا. تو بیٹے کی آنکھوں میں ہلکے سے آنسو آئے. کہا کوشش کرتے ہیں لیکن آپ اس کو دریا برد کر دیں, کہیں دریا میں ڈال دیں. غیر مسلم تھے, معلوم ہے اس نے اپنی بیوی کو جو بھی کرنا تھا اپنے دھرم کے مطابق کر دیا. 3-4 دن کے بعد دروازے پر بیل بجی تو باپ دروازے پر گیا تو دروازہ کھولا. سامنے 2 میں سے ایک بیٹا کھڑا تھا, اٹیچی لے کر کے ایئرپورٹ سے اترا تھا. باپ نے کہا میرے بیٹے, دیکھا تو گلے لپٹ کے بہت روئے. تو باپ نے کہا وہ بڑا والا بھائی کیا ایئرپورٹ پہ رکا ہوا, ابھی تک آیا نہیں, اسی گاڑی کے کسی جام میں اس کی دوسری فلائٹ تھی, کیا ہوا؟ تو بیٹے نے کہا ابو اندر چلیں, ایک جملہ سننا چیخ باہر نکل آئے گی. بیٹے نے کہا ابو بیٹھ جائیں. کہا بیٹا کیوں نہیں ہے بڑا والا, تم اکیلے آ گئے. تو چھوٹے بیٹے نے کیا کہا, ابو بڑے والے بیٹے نے کیا کہا تھا مجھ سے کہ ماں مر گئی ہے تم چلے جاؤ, جب باپ مر جائے گا تو پھر ہم چلے جائیں گے. ہاں سمجھ رہے آپ, اس نئی تہذیب نے سینٹ جیویئر, سینٹ جوزف, مدر ٹریسا اسکول نے کیا کیا گل کھلائے ہیں ہمارے سامنے. ہاں دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. باپ نے کہا, کیا کہا؟ بولے بڑے بھائی نے کہا تھا کہ باپ مرے گا تو میں جاؤں گا. روتے ہوئے کمرے کے اندر چلا گیا, دروازہ بند کیا, پسٹول سے اس نے سوسائڈ کر لیا. لاش پڑی, دروازہ توڑا گیا, اندر گئے لوگ تو نوٹ اس نے لکھا تھا ڈائری پہ, اے میرے بیٹے تو نے کیا کہا کہ میرے مرنے پر میرا بڑا بیٹا آئے گا, ماں مری اس لیے تم آئے ہو, ایسا کرو اس سے کہنا کہ اب تیرے آنے کی ضرورت نہیں ہے, تم اکیلے دونوں کو نپٹا کے چلے جاؤ ہمیشہ کے لیے. صاحبوں کہاں جا رہے ہیں آپ؟ ماں کو چھوڑ کر کے ترقی, ماں کو چھوڑ کر کے اللہ کی رضا, ماں کو ناراض کر کے آپ رب کو راضی کر سکتے ہو؟ بولو بھائی. اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا, کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا, اور یہ تیسری چوتھی صف میں جو باب عائشہ ہے, میرے آقا فرماتے ہیں اس دروازے پر میری ماں کھڑی ہوتی اور مجھ سے کہتی بیٹے محمد ادھر آؤ, تو میرے آقا فرماتے ہیں میں نیت توڑ کر کے اپنی ماں سے مل جاتا. سوچنے کی بات ہے یار, ماں کو جوڑ کر کے ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وعدہ کرو انشاءاللہ ماں سے محبت کریں گے. ماں اپنی قبر میں ہو تو روز جایا کرو ماں کے پاس, رات کے 2 بجے ہوں کہ 3 بجے ہوں. حافظ سلمان سے پوچھو, میرے بھائی افاق بھی جانتے ہو, رات کے 2 بجے ہوں کہ 3 بجے ہوں کہ 4 بجے ہوں, میں بغیر اپنی ماں کی قبر پہ ہوتے ہوئے گھر نہیں جاتا. آج بھی میرا معمول ہے, اللہ معاف فرمائے, جب کہ راتوں کو قبرستان میں جانے دل ہی نہیں مانتا. میں سوچتا ہوں کہ بتا دوں کہ میں خیریت سے آ گیا, اور زندگی میں جیسے میں آ کے ماں کے قدم چوم کے جاتا تھا, آج بھی میں اپنی ماں کے قدم چوم کر کے گھر واپس جاتا ہوں. وعدہ کرو انشاءاللہ اپنی ماں سے محبت کریں گے. بولو بھائی بولو انشاءاللہ. ماں کی کبھی بد دعائیں مت لینا, ماں کو کبھی ناراض مت کرنا. ماں تمہارے شرٹ کو تکیے کے نیچے رکھ کے سوتی ہے جب تم شہر چلے جاتے ہو. تمہاری چپلوں کو, ٹوٹی ہوئی چپلوں کو ماں اپنے دوپٹے سے صاف کرتی ہے, اپنے ناتی پوتوں کو چھونے نہیں دیتی ہے کہ میرے بیٹے کی محبت کی نشانی ہے. اور شہر کی نیرنگیوں میں جا کر کے اپنی ماں کو بھول گئے. ذرا سوچو کہ پھر ہمیں بخشش کی سند کون دے گا, ہمیں حضور کی رضا کے قریب کون لے کے جائے گا. وعدہ کرو اگر ماں زندہ ہے تو اس کا احترام کریں گے انشاءاللہ. پھر سے بولو, اگر کسی نے پوچھ لیا حضور کی شادی میں چیف گیسٹ کون تھا تو کیا بتاؤ گے؟ آواز اونچی آواز میں سب بولے. حضور کے نکاح کا جب وقت آیا نا تو جناب خویلد نے, جناب ابو طالب نے خطبہ پڑھا. یہ دونوں خطبہ خاں کی حیثیت سے حاضر ہوئے, اور حضور کے ابو کا نکاح ہوا امی خدیجۃ الکبریٰ سے. حضور کی عمر کتنی ہے؟ آواز کمزور ہو گئی, لطیفے بیان کیے جائیں. بولو بھائی, عمر شریف کے ڈرامے کی فائل کھولی جائے. پوری دنیا میں آگ لگی ہوئی ہے, فلسطین جل کے بجھ گیا. آپ کیا سوچتے ہیں کوئی ہنگامہ کرے, کوئی کھیل کود کرے؟ جب دل میں آگ لگی ہوتی ہے تو ہونٹوں پہ لطیفے نہیں آتے. معافی چاہتا ہوں میں, ٹھیک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا. اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ بارات میرے بھائی کی جائے گی, اور کسی لاج میں, کسی پیلس میں, کسی میدان میں, کہیں بھی انتظام ہوگا, اپنی حیثیت کے مطابق وہ کریں گے انشاءاللہ. اللہ برکتیں دے گا. پھر دلہن کو لے کے بارات واپس آئے گی. یہی تو ہوتا ہے نا بھائی. بولو بھائی, یہ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے, آپ کے یہاں؟ مکے میں یہ نہیں ہوتا تھا. مکے میں کیا ہوتا تھا؟ بارات جاتی تھی مثال کے طور پر, جسے ہم بارات کہتے ہیں اسے وہاں کا کیا نام تھا, الگ چیز ہے, کلچر وہاں کا لگتا ہے. اور نکاح کے بعد, کھان پان کے بعد دولہے کو سسرال میں چھوڑ کر کے باراتی واپس چلے جاتے تھے. سمجھ گئے؟
दूल्हे को ससुराल में छोड़ करके लोग वापस चले जाते थे। अब जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हुआ और खान पान के बाद हुजूर को भी ससुराल में छोड़ दिया गया। हुजूर की ससुराल कहाँ थी? 2 पहाड़ियाँ हैं मक्के शरीफ में। तजल्लियात रहमतुल आलमीन में लिखा है कि मक्के शरीफ में तकरीबन 72,000 पहाड़ियाँ थीं। इनमें 2 ऐसी पहाड़ी है जिनका जिक्र कुरान में है, इन्न सफ़ा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह। ये सफ़ा ये मरवा पहाड़ी अल्लाह की निशानियाँ हैं, ठीक है। इन पहाड़ियों के करीब में ये सफ़ा पहाड़ी है, वो मरवा पहाड़ी के बिल्कुल आगे जाएंगे, 15 फीट बाहर निकलेंगे और आगे जाके 10-12 फीट 15 फीट बाएं मुड़ेंगे, वहीं पर करीब में अम्मी खदीजा का मकान था जो हुजूर की ससुराल है। दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना। 1.5-2 साल के बाद इसी घर में हुजूर की पहली बेटी हजरत ज़ैनब पैदा हुई हैं। जरा हाथों उठा के बोलो सुभान अल्लाह। फिर कुछ दिनों के बाद आका करीम सल्लम की दूसरी बेटी जनाब उम्मे कुलसूम पैदा हुई हैं, जनाब मखदूमा रुकैया पैदा हुई हैं। साहिबो कोई मना करे तब भी सुभान अल्लाह कहना। फिर इसी घर में हुजूर की लाडली बेटी इमाम हसन हुसैन की माँ शेख अब्दुल कादिर जिलानी की जद्दा गरीब नवाज की माँ मखदूमा फातिमा पैदा हुई थी। इसी घर में हुजूर के 2 बेटे जनाब कासिम और अब्दुल्ला पैदा हुए थे। कितनी औलादें हुई हुजूर की? 2 बेटे और 4 बेटियां। कितनी बेटियां हैं? 4। इसी घर में पैदा हुई थी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक दौर इसी मुबारक घर में गुजरा। रमज़ान शरीफ के मुबारक दिन आए। अभी बरकतें रमज़ान की ज़ाहिर नहीं हुई। 9 रमज़ान शरीफ को मक्के की सबसे बड़ी पैसे वाली औरत की तबीयत अलील हो गई, जिसका नाम था खदीजा, हुजूर की फर्स्ट वाइफ, पहली बीवी जो हुजूर की फर्स्ट मैरिज में हुजूर के निकाह में आई थी। इनकी तबीयत अलील हो गई। सुनना साहिबो, जरा सी तकलीफ बर्दाश्त नहीं करते। आप कहते हैं जब से मेरी बेटी गई है वो कमज़ोर हो गई है, जब से मेरी बेटी गई है वो बहुत दुबली हो गई है, जब से मेरी बेटी गई उसका वेट बड़ा कम हो गया, जब से मेरी बेटी गई उसे खाने पीने को नहीं मिलता। तो मक्के की सबसे बड़ी पैसे वाली औरत, जिसको एक अंग्रेज ने अपनी किताब में लिखा क्वीन ऑफ द मक्का खदीजा, मक्के की रानी अगर कोई है तो वो खदीजा है। उस औरत की बात मैं करता हूं। उनकी तबीयत अलील हो गई। शाम को उनकी सहेली मिलने के लिए आई ना तो घर में अंधेरा था। बड़ा पुराना जुमला है, 50 खुतबा बयान करते हैं, लेकिन मेरा दिल कहता है मैं इसे बयान करूं। माँ खदीजा की सहेली ने कहा, अरे मेरी खदीजा तेरी तबीयत ठीक नहीं? कहा हाँ मुझे तकलीफ है। कहा कि लेकिन ये तो बता तेरे घर में अंधेरा क्यों है? कहा चराग नहीं है। कहा जला लेती? कहा तेल नहीं है। कहा मंगा लेती? कहा पैसे नहीं है। फिर रिवर्स करता हूं, मक्के की सबसे बड़ी पैसे वाली औरत। कहा तेरे घर में अंधेरा क्यों है? कहा चराग नहीं। कहा जला लेती? कहा तेल नहीं। कहा मंगा लेती? कहा पैसे नहीं है। कहा सारी दौलत तेरी क्या हो गई? तो माँ खदीजा ने क्या कहा था? मैंने सारी दौलत हुजूर के नाम पे कुर्बान कर दी। हाय 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 हाय, करूँ तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान 2 जहां फिदा। अल्लाह अकबर। कहते मैंने सारी दौलत हुजूर के नाम पे कुर्बान कर दी। तो आपकी सहेली ने कहा फिर तुझे क्या मिला खदीजा? इतनी बड़ी प्रॉपर्टी हुजूर के नाम पे कुर्बान कर दी, फिर तुझे क्या मिला? साहिबो दिल कहे तो बोलना। माँ खदीजा ने कहा सुन, मुझसे बोलती है तुझे क्या मिला? अल्लाह के रसूल मेरे हिस्से में आ गए, अब मुझे क्या चाहिए? आए मुरहार सिंगार तुम्हीं से है, बगियन में बहार तुम्हीं से है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक बीवी माँ खदीजा इसी रात में इंतकाल कर गईं। हुजूर की बेटियां रोती थीं, हुजूर की शहजादियां हुजूर से लिपट लिपट के रोती थी। सरकार अपनी बच्चियों को तसल्ली देते थे और अपनी बीवी खदीजा के जनाजे को सामने हुजूर देखते थे। अल्लाह। सुबह हुई तो हुजूर ने क्या कहा? बातें खत्म कर दूंगा, थक गए आप लोग। अल्लाह के रसूल ने क्या कहा? अरे मेरे खानदान की औरतों, कोई है जो मेरी खदीजा को नहला दे? मेरी बहनों सुनना, कोई है जो मेरी खदीजा को नहला दे? कोई है जो मक्के के बाजार से कफन लाए? कोई है जो गोरकन कब्र खोदने वाला काम करे? लोग आ गए, अपने अपने काम में लग गए। कब्र खोदने वाले वापस आ गए। पढ़े आप जज्बुल कुलूब। आका करीम ने फरमाया क्या बात है? बोले हुजूर कब्र तैयार हो चुकी है, जनाजा उठाएं। मेरे आका फरमाते अभी तो मेरी खदीजा को नहलाया जा रहा है, मेरी खदीजा को तो अभी कफन पहनाया जाएगा। आओ चलो चल करके देखते हैं मेरी खदीजा की कब्र कहाँ है। सुनना, कभी भूलना नहीं। अल्लाह के रसूल की ज़ात किस कदर आइडियल है। हर मोड़ पर अल्लाह के रसूल गए। मुश्किल से 1 किलोमीटर का फासला है, 1.25 किलोमीटर का हुजूर तय करके गए। फरमाया वो कब्र कहाँ है जो मेरी खदीजा के लिए खोदी गई है? तो गुलामों ने कहा हुजूर ये कब्र है जो अम्मी खदीजा के लिए तैयार है। हुजूर ने अपनी नालेन शरीफ, चप्पल शरीफ उतारी और अपने जुब्बे को तरतीब दिया और अपनी बीवी खदीजा की कब्र में उतर गए। अल्लाह के रसूल अपनी बीवी की कब्र में उतर गए और उतरने के बाद लेट गए। अकेले कब्र खदीजा में हुजूर लेटे और रोने लगे। आंखों से आंसू निकले तो दाढ़ी शरीफ पर आते, कुछ आंसू मुबारक दामने कब्र खदीजा पे उतरते थे। हुजूर रोते रहे, उठे, कुछ देर के बाद अपनी नालेन शरीफ पहनी,
اور جب حضور چلنے لگے تو صحابہ نے کہا تھا حضور خدیجہ کی قبر میں اتنی دیر تک کیوں لیٹے تھے؟ تو میرے آقا نے رو کے فرمایا خدیجہ میرے جسم کی خوشبو سے مانوس ہو چکی ہے، میرے پسینے کی خوشبو سے خدیجہ کو راحت ملتی ہے، اب خدیجہ کو اس قبر میں ڈر نہیں لگے گا۔ اللہ اکبر۔ جنازہ اٹھا تو زینب روئی تھی، ام کلثوم روئی تھی، رقیہ روئی تھی، مخدومہ فاطمہ روئی تھی، سب روئے تھے، مکے کے در و دیوار روئے تھے۔ آج وہ عورت جا رہی ہے جس نے یتیموں کو کبھی یتیم نہیں ہونے دیا، جس نے مکے کی بیوہ عورتوں کو کبھی بیوہ ہونے نہیں دیا، سب کا سہارا بنی خدیجہ اللہ کے رسول کی بیوی کے جنازہ اٹھا اور جا کر کے تدفین عمل میں آئی ہے۔ آقا کریم نے جس بیوی کے بارے میں فرمایا تھا اگر میری خدیجہ کہتی تو میں اپنے جسم کی چمڑی اکھاڑ کر کے اپنی بیوی کو دے دیتا۔ مشکلات میں جہاں بڑے بڑے لوگوں نے حضور کا ساتھ دیا تھا، حضور کی بیوی امی خدیجہ نے حضور کا سہارا بن گئی تھی۔ اللہ ذرا ہزاروں لاکھوں سلام ہو ماں خدیجہ کی ذات پر، آمین کہہ دو محبت کے ساتھ۔ میرا سوال ہے یہ شادی کس بیس پر ہوئی تھی؟ پھر لوٹ کے آئیے ان نکاح من سنتی پہ۔ سوال ہے یہ شادی کس بیس پر ہوئی؟ حضور نے امی خدیجہ سے رشتہ کیا، اگر پوچھیں آپ کیا یہ پیسوں کی بنیاد پر رشتہ ہوا؟ پیسے تو خدیجہ کے پاس تھے، تو اور یہ حضور کا رشتہ ماں خدیجہ سے ہوا تو کیا پیسوں کی بنیاد پر ہوا؟ میری بات کا انکار نہیں کر سکتے آپ عبدالسلام صاحب، نظام بھائی، جمیل بھائی، دیکھیں میری بات کا انکار نہیں کر سکتے۔ اگر یہ رشتہ پیسوں کی بنیاد پر ہوتا تو شادی امی خدیجہ کے گھر سے حضور کے یہاں نہیں آتی، رشتہ حضور کے ہاں سے امی خدیجہ کیا جاتا۔ اگر حسن کی بنیاد پر رشتہ ہوتا تو کنواری لڑکیاں مدینے میں ہزاروں تھیں۔ اگر قبیلے کی بنیاد پر رشتہ ہوتا تو قبیلے قریش سے بہتر قبیلہ مکے میں کوئی نہیں تھا۔ پھر مجھے بتائیں یہ رشتہ کس بنیاد پر ہوا؟ تو آپ کو کہنا پڑے گا یہ رشتہ اخلاق مصطفیٰ کی بنیاد پر ہوا ہے، کردار مصطفیٰ کی بنیاد پر ہوا ہے۔ مشفقانہ مزاج تھا حضور کا، بردباری تھی حضور کی، غربہ نوازی تھی حضور کے اندر، جانوروں کا درد حضور کے اندر پایا جاتا تھا۔ حضور جیسے چلتے تھے پوری زمین پر کوئی نہیں چلتا تھا۔ حضور کی جیسی زبان مبارکہ میٹھی تھی کسی کی زبان میٹھی نہیں تھی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ کے رسول کی جو یہ پہلی شادی ہوئی ماں خدیجہ سے، یہ صرف اور صرف کردار مصطفیٰ کی بنیاد پر ہوا ہے۔ اگر سوچ اچھی ہوتی ہے تو پھر نسلیں اچھی ہوتی ہیں۔ جب اتنی مبارک سوچ کی بنیاد پر رشتہ ہوگا تو فاطمہ جیسے بیٹی نہیں پیدا ہوگی تو پھر کون پیدا ہوگا؟ امام حسن حسین جیسے شہزادے نہیں پیدا ہوں گے تو پھر کون پیدا ہوگا؟ شیخ عبد القادر اور غریب نواز صابر پاک مخدوم سمنہ نہیں پیدا ہوں گے تو پھر کون پیدا ہوگا؟ سوچ اچھی ہوتی ہے تو پھر نسلیں اچھی ہوتی ہیں، نس اچھی ہوتی ہے تو پھر نسلیں اچھی ہوتی ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ جب رشتے بلڈنگ دیکھ کر کے کیے جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ میراج فیض آبادی کی زبان میں نہ کرتی خودکشی مجبور ہو کر وہ جوانی میں، بڑے گھر میں اگر بیٹی کا تم رشتہ نہیں کرتے۔ سمجھ میں بات آ گئی؟ رشتے اخلاق کی بنیاد پر ہوتے ہیں، رشتے مذہب کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ ہر جگہ حسن نہیں دیکھا جاتا، کبھی کبھی حسن کے پیچھے کردار مصطفی کی جھلک پائی جاتی ہے کہ نہیں، یہ بھی دیکھا جاتا ہے۔ اس کے دل میں سادات کا عشق ہے کہ نہیں، یہ بھی دیکھا جاتا ہے۔ یہ علماء کی تعظیم کرتا ہے کہ نہیں، یہ بھی دیکھا جاتا ہے۔ کہیں بدعقیدوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا تو نہیں، یہ بھی دیکھا جاتا ہے۔ اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے کہ نہیں، میری بات سمجھ گئے؟ خوف خدا، خشیت الہی ہے کہ نہیں؟ ہاں، آج سے 1200 سال پہلے اموی خاندان کا وہ بادشاہ جسے دنیا عمر بن عبدالعزیز کہتی ہے، یہ دمشق کا باپ، وہ چھوٹا موٹا آدمی نہیں ہے، خود گورنر عمر بن عبدالعزیز، خود گورنر، باپ عبدالعزیز بصرہ کے گورنر، مصر کے گورنر، ان کے سسر گورنر، دنیا کا بڑا بادشاہ، سسر کا باپ دنیا کا بڑا بادشاہ، باپ کا باپ ددیا سسر وہ بہت بڑا بادشاہ تھا۔ بادشاہت اس کی میراث تھی ان کے گھر کی، عمر بن عبدالعزیز ان کا نام تھا۔ ایسی خلافت کی، خلافت راشدہ کی یاد دلائی۔ ان کے دور میں آپ کو لگے گا میں کوئی جیمز بانڈ کی فلم کا کوئی چپٹر بیان کر رہا ہوں، حقیقت ہے ان کے دور میں جب عمر بن عبدالعزیز مسلمانوں کے بادشاہ تھے، ان کے دور میں ایک گھاٹ پر پانی کے، ایک گھاٹ پر شیر اور بکری ایک ساتھ پانی پیا کرتے تھے۔ کہہ دیں سبحان اللہ، اس جملے کا میں ذمہ دار ہوں آخرت میں، خدا کی قسم اس کا فیض ملے گا۔ میں پھر ریورس کرتا ہوں، یہ مشکل کام ہے، مشکل کام ہے۔ ان کے دور میں شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پیتے تھے، مشکل کام ہے کہ نہیں؟ لوگ کہتے شیر کیا پاگل ہے، شیر کیا اندھا ہے، بکری کیا پاگل ہے، یہ شیر بکری پر حملہ کیوں نہیں کرتا، بکری شیر کو دیکھ کے بھاگتی کیوں نہیں؟ ایک صاحب نے پوچھا یار یہ کیا خواب ہے، یہ شیر بکری ایک گھاٹ پر پانی پی رہے ہیں؟ تو بتانے والے نے کہا تجھے نہیں پتا؟ کہا کیا بات ہے؟ کہا اس دور کا جو بادشاہ ہے اس کا نام ہے عمر بن عبدالعزیز، وہ اللہ سے اتنا ڈرتا ہے کہ اس سے جنگل کا شیر بھی ڈرتا ہے۔ ہم سے تو مکھیاں بھی نہیں ڈرتی ہیں، مچھر بھی نہیں ڈرتے ہیں، اور کتے بھونک سے کرے تو ہمارے وضو ٹوٹ جاتے ہیں۔
معافی چاہتا ہوں میں. ہاں اس وقت کا بادشاہ اللہ سے اتنا ڈرتا ہے کہ اس سے جنگل کا شیر بھی ڈرتا ہے. میں نے کہا واہ واہ بھائی بہت بڑی بات ہے, اتنا بڑا بادشاہ جنگل کا شیر ڈرتا ہے. وہ تو میں نے کہا ذرا ان کو لے آؤں پیتھولوجی میں چیک کروں, ان کو لے آؤں میں لیبارٹری میں. ارے بھائی میں ذرا سا چیک کروں یہ کون ہے عمر بن عبدالعزیز. میں نے فائل پلٹی, جب پلٹی نا تو ان کے اوپر اس کے اوپر ان کے پرکھوں میں ایک نام آیا. دل کہے تو سبحان اللہ کہنا, وہ نام عمر فاروق اعظم کا تھا. آپ کو دیکھنا پڑے گا اگر کسی نے کسی کو گالی دی ہے, کسی سید زادی کو کی توہین کی ہے, اگر کسی نے کسی عالم کا مذاق اڑایا ہے, اور کسی نے حضور کی ایک سنت کو زندہ رکھنے کے لیے مسجد میں اذان کا اہتمام کیا, کسی نے اس کے لہجے کا مذاق اڑایا, اس کی لاٹھیاں اس کی چپلیں غائب کی ہیں, تو سمجھنا کہ اوپر کی اس کی جو نسل ہے پرکھوں کی وہ صحیح نہیں ہے. سمجھنا اگر کسی نے حضور کے قانون کا مذاق اڑایا ہے, سمجھ لو کہ اس کے باپ دادا میں کوئی نہ کوئی فالٹ تھا. یہ کیسا انسان تھا جو ایک وقت میں جس سے ڈرتے تھے جنگل کے شیر. میں نے جب فائل پلٹی ان کے باپ دادا نانی نانا دادی دادا کون تھے, تو ایک نام نکل کے آیا عمر فاروق اعظم کا. میرے بھائی جو پیچھے بیٹھے ہیں ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بول دے سبحان اللہ. اللہ آپ کی ماں اور آپ کے ابو پہ کرم فرمائے. بہت 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 مبارک ہو ماشاءاللہ, بہت بہت مبارک ہو ماشاءاللہ. طبیعت خوش ہوئی. پتہ نہیں کیوں بہت بھیڑ نہیں ہے, لیکن اچھا اللہ کا شکر ہے کہ بہت بھیڑ نہیں ہے. شکر ہے اتنی مبارک محفل روحانیت کا احساس ہو رہا ہے. اللہ آپ سب کے ماں باپ کی مغفرت فرمائے. میں نے فائل پلٹی, دیکھیں بھائی کون ہے, وہ پتا چلا اوپر جا کے نام آیا عمر فاروق اعظم کا. 14 کم 1100 شہر کو اکیلے فتح کیا تھا عمر فاروق اعظم. آج ہم پہ کہا جاتا ہے یہ دشمن ہیں, یہ ISI کے ایجنٹ ہیں, یہ طالبانی مزاج کے ہیں, یہ دہشت گرد ہیں. کبھی اس ٹاپک پر مجھ سے بات کرنا تو بڑے بڑوں کے ہم اصلاح کر دیں گے انشاءاللہ, باذن اللہ کر دیں گے. خدا کی قسم دہشت گرد نہیں ہے ہم. ہم تو ادھر غوث پاک کے ماننے والے ہیں, ہم درگاہی مزاج کے لوگ ہیں. ہاں ابھی میرا ٹاپک یہ نہیں, ورنہ اس ٹاپک پر میں بات کرتا. دعا کرو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں نرمی عطا فرمائے. جو نفرتیں پیدا کرتے ہیں, یہ نفرتیں انگریزوں نے ان کو دے رکھی ہیں, وہ انگریزوں نے ان کو بیمار کر رکھا ہے, ہم بیمار نہیں ہیں. نفرتیں بیماریوں کی نشانی ہے. سنیں ابھی ٹاپک کیا ہے. ہم نرم طبیعت کے لوگ ہیں, ہم سقارت پسند نہیں ہیں, ہمیں شدت پسندی کا اسٹیکر مت ہمارے ماتھے پہ چسپا کیا جائے. آقا کریم کے اس لاڈلے کو جس کو عمر کہتے ہیں کون ہے, اپنے PM کے دور میں حضور نے دنیا پہ حکومت کی, اور آج بھی حضور کا زمانہ ہے. حضور کے ظاہری دنیا سے جانے کے بعد 4.5 سال تک صدیق اکبر نے مسلمانوں کی حکومت اپنے انڈر میں رکھی ہے. مسلمانوں کے PM رہے, مومنوں کے امیر رہے. اس کے بعد عمر فاروق اعظم مسلمانوں کے امیر بنے. معلوم ہے آج کے دور میں 100 گاڑیاں چلتی ہیں ایک CM کے ساتھ میں, 200 گاڑیاں چلتی ہیں ایک PM کے ساتھ میں. کس قدر جو ہے ہائی کلاس کی سیکورٹی ان کے ساتھ رہتی ہے. ایک سنسد چلتا ہے تو 90 گاڑیوں کے ساتھ. اس میں تیل نہیں جلتا, ہندوستان کا خون جلتا ہے. برا نہ مانے, یہ پیسوں کی بربادی. کاش اس دور میں عمر فاروق اعظم ہوتے تو بتاتے. سمجھے, یہ پیسوں کا ضیاع ہے, یہ پیسوں کی بربادی ہے. سمجھے, عمر فاروق اعظم اس عظیم انسان کا نام ہے کہ جس کے بارے میں ایک عیسائی نے کہا تھا اگر 15 سال یہ عمر اور زندہ رہتے تو پوری دنیا سے عیسائیت ختم ہو جاتی. اروند کیجریوال نے کہا تھا اگر کسی کو شوق ہے سیاست میں آنے کا, کوئی بیٹھا ہو پردھان بننے کا شوق لے کر کے, وہ بھی سن لے. کوئی بیٹھا ہو یہاں پر BDC چیئرمین, سنسد ودھایک بننے کا شوق ہے تو سن لے. اروند کیجریوال نے کہا تھا اگر کسی کو شوق ہے سیاست میں آنے کا تو اس سے کہہ دو پہلے عمر فاروق اعظم کو پڑھ کر کے آئے ہو. کون ہے عمر؟ ابھی ٹاپک نہیں سنے. یہ عمر رات میں اپنے چہرے کو چھپا کر کے, اپنے سر پہ پگڑی باندھ کر, امامہ شریف باندھ کے, لاٹھی لے کر کے, حلیہ بدل کر کے مدینہ شریف کی گلیوں میں چپ کے اکیلے ٹہلتے تھے. اگر کسی کے دروازے کے اندر سے آواز رونے کی آتی بچوں کی تو اپنے گھر سے راشن لا کر کے اس کے گھر میں روٹیاں پکا کے اپنے ہاتھوں سے یتیم بچوں کو کھلایا کرتے تھے. اگر میری بہنوں سننا, اگر کوئی عورت ڈیلیوری پوزیشن پہ ہوتی تو اپنی بیوی کو بلا کر کے اس کی ڈیلیوری میں آسانی پیدا کرتے تھے. اگر کسی بزرگ کے ہاتھ میں دوائیوں کا گلاس ہوتا اور مرض سے چیختا تو اس کے علاج و معالجے کی فکر میں تنہا عمر فاروق اعظم ڈوب جاتے تھے. ایسے ہی کان لگا کے گھروں کی تکلیفوں کو سنتے اور شیئر کرتے, ان کے غم دور کرتے. ایک مرتبہ مشہور بات ہے, ایک مرتبہ کان لگا کے سنتے سنتے ایک گھر کے دروازے پر پہنچے. اندر آواز آ رہی تھی, میری بہنوں سننا, اندر آواز آ رہی تھی. ماں نے اپنی بیٹی سے کہا تھا اے میری بیٹی صبح ہونے والی ہے, دودھ میں پانی ملا دے. دودھ میں, سمجھ تو رہے ہوں گے نا بھائی. ہاں یہ ظاہر سی بات ہے, پپیتے کے بیج کو کالی مرچ ملا کر کے بیچنے والے دور میں ہم زندہ ہیں.
ہم تو سمجھتے ہو گے اتنا. کہا دودھ میں پانی ملا دے. تو لڑکی نے کیا کہا؟ عمر فاروق اعظم نے منع کیا ہے. جلدی سے ایک آدمی بولے عمر فاروق اعظم کہاں ہیں؟ کہاں ہیں؟ اب میں وہی دروازے پہ کھڑے یار، وہ کان لگا کے سن رہے ہیں اندر کی باتیں. اندر سے آواز آئی تو ماں نے کہا اے میری بیٹی دودھ میں پانی ملا دے، دودھ میں پانی ملا دے. تو لڑکی نے کہا کہ نا 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 عمر فاروق اعظم نے منع کیا ہے. تو ماں نے کہا ارے ملا دے کیا، عمر دیکھ رہا ہے کیا؟ دل کہے تو دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے سبحان اللہ کہنا. کیا کہا ماں نے؟ ارے ملا دے کیا، عمر دیکھ رہا ہے کیا؟ تو لڑکی نے کہا عمر نہیں دیکھ رہا ہے، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے. ہائے ہائے، ذرا ہاتھ اٹھائیں. وہابیوں دیوبندیوں کی بات نہیں ہے، سنیوں کی بات ہے، جن کا عقیدہ ہے کہ ان کا خدا دیکھتا ہے، خدا کا رسول بھی دیکھتا ہے. مانتے ہو بھائی؟ یہاں آپ آئے ہو، خدا دیکھ رہا ہے. اونچی بولو بھائی، خدا دیکھ رہا ہے. آپ ہو، خدا دیکھ رہا ہے. ابھی سلام پڑھو گے خدا دیکھے، میرے بھائیوں کی نعتیں سنو گے، مچلو گے، تڑپو گے، خدا دیکھے گا. گھر جاؤ گے تب بھی خدا دیکھے گا. ایک سوال، دروازے بند ہوں گے، وہ تالے بند ہو جائیں گے، کھڑکیوں پردے لگ جائیں گے، کوئی نہیں ہوگا، آپ اکیلے کمرے میں ہوگے، آپ کے ہاتھ میں 70,000 کا موبائل ہوگا. پھر وہ گانے بجانے کی تصویریں آئیں گی. دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ اس وقت خدا دیکھتا ہے کہ نہیں؟ خود فیصلہ کرو. ہمارا ارادہ، ہمارا کہنا کسی بدعقیدے سے، اس وقت اللہ کے رسول آپ کو دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ آپ سوچنا، جیسے آپ کے اندر یہ چیزیں آئیں نا، اس وقت یہی سوچنا کہ دنیا کے سب سے بڑے کتوں سے بدتر انسان آصف رضا نے ہمیں ایک بات کی ہے، اس وقت بھی خدا دیکھ رہا ہے. بس یہ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے کہ یہ عقیدہ لے کے جائیں. اب کسی جلسے میں کبھی نہ جائیے گا، مگر اس عقیدے کو فالو کیجئے گا تو ہر رات گھر میں سوتے رہو گے، لیکن جلسوں میں جانے کا ثواب ملتا رہے گا. خدا دیکھ رہا ہے، بس یہی کہنا ہے خدا دیکھ رہا ہے. آپ کی ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا کام تھا کہنا، آپ کام سننا. اب دونوں کی ذمہ داری ہے کہ اسے فالو کریں. عمر فاروق اعظم نے یہ بات سنی تو نشان لگایا، واپس آ گئے. جب واپس آئے اپنے گھر، جب واپس آئے نا تو صبح ہوئی تو پولیس بھیج کر کے جاؤ نشان زدہ گھر کے جتنے لوگ پکڑ لاؤ. پولیس گئی تو ماں کو بیٹی کو پکڑ کے لے گئے. آپ نے اپنے چاروں بچوں کو، بیٹوں کو بلایا، بولے بیٹھ جاؤ لائن سے، دربار سجا ہوا ہے عمر فاروق اعظم کا. محبت سے کہہ دے سبحان اللہ. وہ ماں بیٹی بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو پتہ نہیں کس مقصد سے، بیس کیا ہے، بلایا کیوں گیا ہے. جیسے وہ بیٹھی نا، عورت سے عمر فاروق اعظم نے کیا کہا بتاؤں؟ اے عورت جھوٹ نہ بولنا. جی حضور بات کیا ہے؟ رات میں کس نے کہا تھا دودھ میں پانی ملا دے؟ اب اس عورت کی بتی جل گئی. او، اس کا مطلب بات لیک کر گئی، بات پھیل گئی ہے، عمر فاروق اعظم ہے، یہ گیر میں لے لیں گے. اے عورت سچ بولنا، کس نے کہا تھا دودھ میں پانی ملا دو؟ بولے حضور یہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے، میں نے کہا تھا. اچھا یہ کس نے کہا تھا کہ دودھ میں پانی ملانے کے لیے عمر فاروق اعظم نے منع کیا؟ تو بیٹی نے کہا حضور یہ بات اللہ کے حکم سے میں نے کہی تھی. اچھا یہ کس نے کہا تھا؟ ارے ملا دے کیا، عمر دیکھ رہا ہے کیا؟ ماں بولی حضور یہ غلطی میری ہے، میں نے کہا. اچھا یہ کس نے کہا تھا؟ عمر نہیں دیکھ رہا ہے، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے. لڑکی نے کہا کہ باذن اللہ یہ بات میں نے کہی تھی. خوب روئے عمر فاروق اعظم، خوب روئے. بولے تم نے یہ بات کہی تھی؟ کہا جی حضور میں نے یہ بات کہی تھی، عمر نہیں دیکھ رہا ہے، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے. پلٹے اپنے چاروں بیٹوں کی طرف، کہا میرے بیٹو تم اپنی اپنی شادیاں اپنی اپنی مرضی سے اسلامی سسٹم کے مطابق کر لینا، لیکن میری خواہش ہے تم میں سے کوئی ایک بیٹا ایک شادی میری مرضی کے حساب سے کر لے. تو بیٹے نے کہا آپ کس کو بہو بنانا چاہتے ہیں؟ دل کہتے بولنا، بولے اس لڑکی کو اپنی بہو بنانا. آئے آئے آئے، اس لڑکی کو اپنی بہو بنانا چاہتا ہوں. کہا اے میرے باپ، 2-4 منٹوں میں مثال کے طور پر کیا خوبی اس کے اندر آپ نے دیکھ لی کہ اس لڑکی کو اپنے گھر کی بہو بنانا چاہتے ہیں؟ کیا کوالٹی اس کے اندر دیکھ لی آپ نے کہ اس کو اپنے گھر کی بہو بنانا چاہتے ہیں؟ تو عمر فاروق اعظم نے رو کر کے کہا تھا میں نے اس دل میں اللہ کا ڈر دیکھ لیا، اللہ کا ڈر دیکھ لیا ہے. میرے بیٹے سنو، یہ لڑکی جس گھر میں جائے گی اس کی جو نسلیں ہیں وہ اللہ کا ولی بن کے پیدا ہوں گی. جب یہ لڑکی اللہ سے اتنا ڈرتی ہے تو اس کی نسلیں بھی اللہ کے خوف کے اثر سے متاثر رہیں گی. سنو، جب اس نیت سے رشتے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ یہ رشتہ وہی ہوا، یعنی چٹ منگنی پڑ گیا. اسی دربار میں رشتہ اسی لڑکی کا عمر فاروق اعظم کے بیٹے سے ہوا. پھر کیا ہوا؟ اسی کی تیسری نسل میں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کو دنیا عمر بن عبدالعزیز کہتی ہے، جس کے دور میں ایک گھاٹ پر جنگل کے شیر اور بکریاں پانی پیا کرتے تھے. نعرہ تکبیر، سمجھ گئے میری بات؟ نعرہ رسالت.
جس نے عید میلاد النبی سمجھ گئے میری بات. کیا مطلب؟ سوچ اچھی ہوتی ہے تو نسلیں اچھی ہوتی ہیں. آپ یہ بھول جائیں کہ لباس اچھا ہوگا تو نسلوں پر اچھا اثر پڑے گا. نا تربیت اچھی ہوگی تو اچھی نسل، اچھی اپج، اچھی سوچ لے کر کے نسلیں آئیں گی انشاءاللہ. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولو سبحان اللہ. حضور نے کیا کہا تھا؟ اپنے بچوں کو عشق رسول سکھاؤ. کیا کہا؟ عشق رسول سکھاؤ. پھر سے بولو کیا کہا؟ حضور نے کہا اپنے بچوں کو عشق رسول سکھاؤ. سکھانا کیا بلیک بورڈ پہ ہوتا ہے؟ بلیک بورڈ پر لکھو عشق رسول سیکھو تو بچے سیکھ جائیں گے. بتاؤ بھائی. پھر عشق رسول کسے کہتے ہیں؟ عشق رسول نام کے ہمدرد کی شمع کی کوئی دوا ہوتی ہے؟ اپنے بچوں کو پلا دو تو عشق رسول سیکھ جائیں گے. کیا ہے عشق رسول؟ کیسے بچے سیکھیں گے؟ تو بزرگ فرماتے ہیں صوفیہ کی ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ حضور سے ایسا عشق کریں کہ ان کی اولادیں حضور کا عشق ماں باپ میں دیکھ کے خود عاشق رسول بن جائیں. خود عاشق رسول بن جائے. یاد کر لو جو صرف دولتیں دیکھ کر کے رشتے کرتا ہے وہ ان دولتوں کے چراغ کچھ دنوں کے بعد بجھ جاتے ہیں. ہمیں برکتیں تو لڑکیوں کے قدم میں ہوا کرتی ہیں. برکتیں تو ان کے آنے والی نسلوں میں ہوا کرتی. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ایتھوپیا کے بیٹھنے والے شخص جو حضور کے آخری جملہ تھا وہ بیٹھے ہوئے تھے تو حضور نے فرمایا کہ کیا ہوا تمہاری شادی ہوئی؟ حبشی تھے وہ، افریقہ کے تھے وہ، لمبے 9-10 فٹ کے تھے اور ماشاءاللہ حضور کے عاشق تھے. اپنی شان کے مطابق بلیک مین تھے وہ. ظاہری طور پر اللہ معاف فرمائے چاند سے بھی زیادہ حسین تھے سمجھ لو. تھے وہ افریقہ کے، جیسے نہیں ہوتے افریقہ کے لوگ ہوتے ہیں بلیک مین ٹائپ کے. تو حضور فرمایا تمہاری شادی ہوئی؟ وہ کہتے ہیں کہ ابھی نہیں ہوئی. فرمایا کر لو شادی کر لو. تو کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ حضور مجھ سے کون شادی کرے گا؟ اور شادی کے لیے مجھے افریقہ جانا پڑے گا. یہاں کون کرے گا؟ مدینے کی لڑکیاں بڑی اچھی ہوتی ہیں، یہاں کون شادی کرے گا؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں پریشان مت. تو اسی مدینے میں ایک میرے غلام رہتے ہیں، ادھر رہتے ہیں. ان کی ایک بیٹی بڑی خوبصورت ہے، ان کے ہاں رشتہ لے کے جاؤ. ان کے ہاں سو گئے. وہ جو شیرنی باتیں بٹتی ہے نا اس کو میرے حساب سے بیچ میں بانٹ دینا چاہیے. اور پانی وغیرہ پی کے لوگ تازہ دم ہو جائے ماشاءاللہ. ہے کہ نہیں بھائی؟ اور یقین بھی ہو جائے کہ کم سے کم ہے شیرینی مل گئی، پتہ نہیں کم نہ پڑ جائے بعد میں. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولو سبحان اللہ. ذرا سوچو کہ حضور کا ذکر کتنی اس قدر دلوں کو ٹھنڈک دیتا ہے. فرمایا حضور تمہاری شادی؟ بولے نہیں ہوئی. بولے کہ تم مدینے میں کر لو. بولے حضور ہم تو افریقہ کے رہنے والے ہیں اور ہم سے کون رشتہ کرے گا؟ مدینے کی لڑکیاں اچھی ہوتی. معافی چاہتا آخری بات، وہ لڑکیاں اچھی ہیں مدینے کی. تو معلوم ہے حضور نے کیا کہا؟ معلوم ہے کیا کہا؟ تم جاؤ فلاں گھر میں اور جا کے تم دستک دو. وہاں ایک میرے غلام ہے صحابی، وہ ملیں گے تو ان سے سلام کرنا، بات چیت کرنا. ان کی بیٹی بڑی خوبصورت ہے، اس سے کہنا کہ میں رشتہ کرنا چاہتا ہوں. اگر وہ کچھ بولیں گے تو فرمایا حضور نے کہ کچھ بولیں گے تو کہنا مجھے حضور نے بھیجا ہے. کیا کیا کیا؟ کیوں شرما رہے ہیں؟ بولے بھائی کیا؟ میں جانتا ہوں کہ آپ کو حضور نے نہیں بھیجا ہے، میں جانتا ہوں کہ حضور نے آپ کو نہیں بھیجا، لیکن کہنے میں نقصان کیا ہے؟ اگر یہ بن گئی عادت تو جنت کے دروازے پر کام آئے. مجھے بولو بھائی. اب وہ گئے بڑے تمطراق سے گئے. میں مثال کے طور پر اب وہ کالر ٹائٹ ہے، اب حضور نے بھیجا ہے تو گئے اور دروازے پہ دستک دی تو وہ نکلے. بس سلام و دعا. کیا بات ہے؟ خیریت؟ بولے اندر بیٹھو کچھ کام. بولے کیا کام ہے؟ بولے آپ کی لڑکی بڑی خوبصورت ہے. بولے اللہ کی طرف سے. بولے چاہتے کیا ہو؟ بولے اسی لڑکی سے رشتے کی بات کرنے آیا ہوں. بولے اچھی بات ہے ماشاءاللہ آپ میرے گھر میں رشتہ لے کے آئے اور میری لڑکی ہے اتنی عمر ہے بڑی خوبصورت ہے. وہ لڑکا کون ہے جس سے تم میری بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتے ہو؟ تو معلوم کیا بولے؟ وہ بمبئی کی زبان میں وہ آپن ہے. بولے وہ میں ہوں. میں اتنا سننا تھا وہ ناراض ہو گئے. بولے یار یہ کیا طریقہ ہے؟ حضور کے شہر میں حضور کے ہوتے ہوئے مذاق کرتے ہو، یہ کیا طریقہ ہے؟ اپنی صورت دیکھیے، تم کالے انسان ہو، لمبے قد کے 9-10 فٹ کی. میری بیٹی کتنی نازک ہے، آپ کی پیشانی کتنی چوڑی ہے، آپ کی آنکھیں کتنی بڑی بڑی، ناک کتنی موندی ہے آپ کے ہونٹ کتنے موٹے ہیں، یہ آپ گھنگریلے بال لیے ہوئے ہیں، کتنے آپ سر وقت جیسے عظیم الجثہ انسان، آپ کیسے آدمی ہیں؟ میری بیٹی سے آپ رشتہ کریں گے؟ یہ کیا مذاق ہے؟ باہر نکلو بھائی. وہ جیسے دروازے پر آئے نا بولے مجھے، جیسے حضور کا نام آیا وہ ٹھنڈے پڑ گئے. بولے کیا بولا؟ بولے مجھے حضور نے بھیجا. بولے اس رشتے کے لیے حضور نے بھیجا؟ بولے ہاں. بولے ابھی تو تم لوٹ جاؤ، میں حضور سے اس رشتے پر بات کروں گا، ابھی تم چلے جاؤ. جیسے وہ 2-4 قدم آگے بڑھے بیٹی آنگن سے برآمدے میں آ گئی. بولے ابو کس پر گرج برس رہے تھے؟ بولے پتہ نہیں کہاں سے چلے آتے ہیں رشتہ لے کے تیرے پاس، تیرے لیے. کون تھا وہ؟ ارے وہ افریقی نژاد تھا، افریقہ کا رہنے والا آدمی تھا، ایتھوپیا کا. وہ حضور کے صحابی ہیں، ٹھیک ہے میں جانتا ہوں سر آنکھوں پر، لیکن وہ تو بلیک مین انسان ہے، وہ کالے ہیں، حبشی جیسے ہوتے نا ویسے ہے وہ.
لڑکی نے کہا پھر؟ میں نے کہا ابھی باہر جاؤ یار، کیا مذاق ہے؟ بولے پھر؟ بولے وہ نکل گئے تو دروازے پہ جا کے بولے مجھے حضور نے بھیجا۔ لڑکی نے کہا کیا بولا وہ؟ بولے اس نے کہا مجھے حضور نے بھیجا ہے۔ لڑکی نے اپنے باپ سے لپٹ کے بولی ابو اسے بلا لیجئے، اسے بلا لیجئے۔ اب یہ مت دیکھیے کہ اسے وہ آنے والا کیسا ہے، یہ دیکھیے اسے بھیجنے والا کون ہے۔ اللہ، اسے بھیجنے والا کون ہے؟ اسے بلا لیجئے۔ بولے بیٹی کیسی بات ہے؟ بولے میری شادی اسی سے ہوگی، میری شادی اسی سے ہوگی۔ کیا مطلب؟ اگر میں مدینے کے بازاروں میں اس کے ساتھ سفر کروں گی، میری سہیلیاں پوچھیں گے اے یہ کون ہے؟ 9 فٹ کا سر وقت جیسا انسان، تو خوبصورت، یہ کون ہے تیرے ساتھ ساتھ سایہ بن کے چل رہا ہے؟ تو میں کہوں گی یہ میرا شوہر ہے۔ بولے او حسن کا سودا کہاں جا کے تم نے کیا؟ اور کوئی نہیں ملا مدینے میں، حسین لڑکے نہیں ملے، تم نے ایسا انسان چنا؟ تو میں اپنی سہیلیوں اس کے دوپٹے پکڑ کے بولیں گے سن، تیرے رشتے تیرے ماموں نے کروائے، تیرے رشتے تیرے پھپھا نے کروائے، تیرے رشتے تیرے باپ نے کروائے، اور میرا رشتہ رسول پاک نے کروایا ہے۔ ہائے 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 ہائے، میرا امام کہتا ہے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ وعدہ کرو انشاءاللہ رشتے کردار کی بنیاد پر، رشتے عشق رسول کی بنیاد پر، رشتے خشیت الہی کی بنیاد پر، رشتے خوف خدا کی بنیاد پر، رشتے محبت سادات کی بنیاد پر ہوں گے انشاءاللہ۔ دل سے بولو انشاءاللہ۔ بہت 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 مبارک ہو۔ ایک آدمی درمیان سے کوئی ایک نعرہ لگائے۔ ارے نا نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ، نعرہ رسالت، بہت بہت جشن شکریہ۔ عید میلاد النبی، ذرا مسلک اعلی حضرت۔ نہیں بھائی، نہ میرے بڑے بھائی ہیں، ایک نعرہ آپ میں سے کوئی لگائے تو۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ، رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ بہت بہت شکریہ۔ وہ بس میں بھائی معافی چاہتا ہوں، وہ بس میں ایسا کوئی نہیں تھا مزاج کی ہنگامہ ہونا نا، بہت آپ سلیقے سے سن رہے ہیں، اور بس بات مجھے ختم کرنی ہے، اور بس مجھے اجازت دیجیے۔ کبھی زندگی میں کوئی بات شرع کے خلاف میری زبان سے نکلی ہو تو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ وہ مجھے کہہ کے گئے ہیں غفران بھائی کیسی بھائی بولتے رہیے کہ میں آ رہا ہوں، لیکن حقیقت میں معذرت چاہتا ہوں، میں اپنے بھائیوں کے ناطے سننا چاہتا ہوں، مخل نہیں بنتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق نہ سننے سے دلوں میں حضور کا عشق پیدا ہوتا ہے۔ آج یہ بات تو سمجھ میں تھوڑی سی آ گئی ہوگی نا بھائی، اگر سوچ اچھی ہوگی تو نسلیں اچھی ہوں گی، خیال اچھا ہوگا تو نسلیں اچھی ہوں گی۔ آپ یہ بھول جائیے لڑکی کی حسن کی وجہ سے نسلیں پاکیزہ ہوں گی، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ یہ خیال دل سے نکال دیجئے۔ لڑکا بہت زیادہ پیسوں پہ کی گڈیوں پہ سونے والا ہوگا تو نسلیں وہ سونے کے بسکٹ کا لباس اوڑھیں گے۔ نا 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 نا، سمجھ رہے ہیں؟ گھروں میں سکون تو درود کی وجہ سے ملتا ہے، گھروں میں بچوں کو راحت تو حضور پر نازل ہونے والے قرآن کی تلاوت کی وجہ سے ملتا ہے۔ اس نیت سے رشتے کریں گے تو یہاں بھی کامیاب رہیں گے۔ یہ جسے فلسطین کہتے ہیں نا، اسی فلسطین کے قریب میں 160 کلومیٹر کے فاصلے پر رم اللہ، غازہ، خان یونس ہے، وہیں پر قریب میں نبہان نام کی ایک بستی تھی جہاں کے شیخ یوسف تھے، بہت بڑے عالم دین تھے۔ ان کی شادی کی بات آئی تو ان کی شادی ایک لڑکی سے ہوئی، لڑکی بڑی خوبصورت تھی، بڑی خوبصورت لڑکی سے، وہ لڑکی آپ کے نکاح میں آ گئی۔ آپ بہت بڑے عاشق رسول تھے، اعلیٰ حضرت سرکار کی کتاب پر ان کے تقریضات موجود ہیں، بڑے عاشق رسول 150 سال پہلے کے نبہان فلسطین میں۔ اسماعیل ان کے باپ کا نام ہے۔ معلوم ہے صاحبوں کیا ہوا؟ وہ لڑکی 15 سال تک آپ کے ساتھ تھی۔ کتنے؟ بولو بھائی، 15 سال تک آپ کے ساتھ تھی، 15 سال تک آپ کے ساتھ تھی۔ 15 سال کے بعد اس کے بچے ہوئے، آپ کی سہیلی، اس عورت کی سہیلی سے ملاقات ہوئی تو اس نے پوچھا اے میری بہن، شیخ یوسف کی بیوی سے، اے میری بہن تیری شادی کہاں ہوئی ہے؟ دیکھنا بھائی، تیری شادی کہاں ہوئی؟ سننا میرے بھائیو، تیری شادی کہاں ہوئی ہے؟ اس نے کہا میری شادی تو ایک بزرگ ہیں، ایک عالم دین ہے، ایک مولوی ہیں، عاشق رسول ہے، شیخ یوسف بن اسماعیل نبہانی ان کا نام ہے، ان سے میرا رشتہ ہوا ہے، ان سے میرا رشتہ ہوا ہے۔ تو معلوم ہے کیا کہا؟ ارے باپ رے باپ، تجھے اور کوئی نہ ملا؟ تجھے اور کوئی نہ ملا رشتے کرنے کے لیے؟ اور کوئی نہ ملا؟ تجھے ان کے ساتھ رشتہ کر کے کیا ملا؟ تو شیخ یوسف کی بیوی نے کیا کہا؟ جملہ سنیے گا، شیخ یوسف کی بیوی نے کیا کہا سنیں۔ آپ مجھ سے کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ رشتہ کر کے کیا ملا؟ جب سے میں ان کے نکاح میں آئی ہوں میں نے 86 مرتبہ خواب میں اللہ کے رسول کی زیارت کا شرف حاصل کیا۔ اب مجھے اور کیا چاہیے؟ اللہ بہت بہت مبارک ہو آپ سب کو، حضرت کا آنا ماشاءاللہ۔ کھڑے ہو جائیں، نعتوں کا بھی گلدستہ سماعت کیجیے گا ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت،
جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر۔